رمضان ایثار رمضان ایثار رمضان ایثار رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لائیو ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں ایثار رمضان اپنے میزبان اویس رضا قادری کے ساتھ۔ آج تاریخ ہے جناب 15 مئی 2020 اور رمضان المبارک شریف کی آج 22ویں شب ہے۔ عشرۂ عتق من النار، جہنم سے آزادی کا عشرہ جاری و ساری ہے، اور رمضان شریف اپنی آخری برکتیں لٹاتا ہوا ہمارے درمیان موجود ہے۔ ناظرین، ہم ایک موضوع کا انتخاب کرتے ہیں اور پھر اس حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، کچھ سوالات ہوتے ہیں جس کے جوابات ہم مفتی صاحب سے لیتے ہیں۔ تو آج بھی ہمارا جو موضوع ہے وہ بڑا ہی کمال کا ہے، اور وہ ہے علم کی فضیلت۔ علم کی فضیلت، اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ روزانہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے حد عزیز اور بہت ہی پیاری نفیس گفتگو کرنے والے ہمارے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عاصم نیروی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، جزاک۔ آپ ایک بار پھر ہمارے مہمان بنے۔ ناظرین، ہم روزانہ ایک مہمان بلاتے تھے، اور آج وہ مہمان ہمارے ہم نے لائن اپ نہیں کیا تھا، کیونکہ کئی لوگوں کو یہ شکوہ تھا، یہ شکایت تھی کہ آپ کی نعتیں بہت کم ہوتی ہیں۔ تو میں ایک دو دن بیچ میں اور بھی مزید ایسے رکھوں گا کہ جس میں صرف ہمارے مفتی صاحب ہوں گے اور یہ فقیر ہوگا، اور انشاءاللہ کچھ نعت خوانی کا سلسلہ رہے گا۔ آخری راتیں ہیں، تاک راتیں ہیں، تاک آنے والی ہیں انشاءاللہ۔ ایک تاک رات گزر گئی کل کی، اب کل جو آئے گی وہ پھر تاک رات ہوگی۔ اس طرح ہمارے پاس ابھی کچھ انشاءاللہ 4 تاک راتیں باقی ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ مہینہ پورا 30 کا ہو، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ رمضان کے مہینے کی برکتیں حاصل کر سکیں۔ آپ ہمیں لائیو کال کرتے ہیں 0092310093163555 پر، اور اپنے میسیجز کرتے ہیں واٹس ایپ پر 0096650786 پر۔ آپ کے وہ میسیجز ہمیں ملتے رہتے ہیں، اور ہم اس کو کوشش کرتے ہیں کہ پلے بھی کر دیں۔ آپ لائیو کال بھی کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد سے آغاز کرنا چاہوں گا۔ آپ جہاں بھی ہیں ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اللہم صلی وسلم۔ وہی تو ہے جو نظام ہستی، وہی تو ہے جو نظام ہستی، چلا رہا ہے میرا خدا ہے، میرا خدا ہے، وہی تو ہے جو نظام ہستی، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے، میرا خدا ہے، میرا خدا ہے، میرا خدا ہے، میرا خدا ہے، نظر بھی رکھے سامان تیری، وہی تو جانے ہے نیتیں بھی، نظر بھی رکھے سامان تیری، وہی تو جانے ہے نیتیں بھی، جو خانہ لا شعور
نور میں جگمگا رہا ہے میرا خدا ہے میرا خدا ہے تیرا خدا ہے میرا خدا ہے تلاش اس کو نہ کر بتوں میں وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں تلاش اس کو نہ کر بتوں میں وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں جو دن کو رات اور رات کو دل بنا رہا ہے میرا خدا ہے میرا خدا ہے تیرا خدا ہے میرا خدا ہے کسی کو سوچوں نے کب سہارا وہی ہوا جو خدا نے چاہا جو سب کے ماتھے پہ مہر قدرت لگا رہا ہے میرا خدا ہے میرا خدا ہے تیرا خدا ہے میرا خدا ہے جل جلالہ و جل شانہ و جل ذکرہ۔ ناظرین، آپ کال کرتے ہیں، ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں، ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اس وقت بھی ہمارے ساتھ ایک کالر لائن پر ہیں، دیکھتے ہیں کون صاحب کہاں سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں اویس نیازی بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ کون صاحب؟ اویس نیازی کراچی سے۔ جی ایسا ایک دو فرمائشیں کرنی تھی۔ جی جی فرمائیں۔ ایک کلام کی فرمائش تھی، وہ بول آواز سن گڑگی بندگی اچھی نہیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت اور شکریہ۔ ایک فرمائش یہ تھی، ایک فرمائش یہ تھی۔ جی بہت شکریہ، آپ نے کال، آپ جب کال کیا کریں نا تو ایسی جگہ پر آ کے کیا کریں جہاں پہ آپ کے سگنل وغیرہ نا وہ صحیح طرح آ رہے ہوں، اور آپ ٹھہر ٹھہر کے ذرا گفتگو کیا کریں تاکہ آواز ہم تک اچھی آ سکے اور ہم آپ کا مدعا سمجھ پائیں۔ آپ نے ایک فرمائش کی، وہ میں نے نوٹ کر لی ہے۔ دیکھتے ہیں کون ہمارے ساتھ اور کالر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون صاحب کہاں سے؟ اویس بھائی سید ایوب علی طلحہ عرض کر رہا ہوں لاہور سے۔ ارے ماشاء اللہ، کیسے ہیں سید صاحب؟ ٹھیک ٹھاک؟ اللہ نبی کا بڑا کرم، آپ سنائیے خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا الحمدللہ۔ قبلہ آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو دن 25ویں رات 26ویں مزید ترقی عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ قبلہ ایک نعت کی فرمائش ہے۔ جی جی۔ اے شاف شہر دی جاہل خبر، سیدی اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، یہ جی اس کی فرمائش ہے آپ کو۔ اے شافع امم، انشاءاللہ۔ بہت خوشی ہوئی آپ نے یاد کیا سید صاحب، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ حضرت سیدنا اعلیٰ حضرت کے جو خلفاء میں تھے حضرت سید ایوب علی رضوی صاحب، جی جی، تو یہ ان کے پوتے، آپ پوتے ہیں نا ان کے؟ یہ پوتے ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ، پوتے ہیں یا شاید پوتے ہیں میرے خیال میں، یا ہے ایک رشتہ ان سے، لاہور میں رہتے اور بڑے اچھے ماشاءاللہ ان کے معاملات میں، اللہ ان کو اور برکت دے
اور ان سیدوں کے صدقے میں اللہ ہم پر کرم فرمائے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں, دیکھتے ہیں کون کہاں سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون صاحب کہاں سے؟ حضرت میں گجرات سے بات کر رہا ہوں, انڈیا. ہاں ہاں. واگرا ہے, واگرا, جو آپ کا پروگرام ہوا تھا 2011 کے اندر. واگرا, ٹھیک ہے. واگرا, جی جی وہاں سے میں بات کر رہا ہوں, مفید جی. سے. فرمائیے. میری فرمائش ہے حضرت, جی میری ایک ناصر کی فرمائش ہے, پھر جی کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کے کھائے کیوں. ٹھیک ٹھیک, بہت شکریہ. اور ایک فرمائش اور ہے گجراتی کلام کے لیے. جی جی بہت شکریہ, بہت شکریہ, جزاک اللہ آپ نے کال کی. اور گجرات سے, انڈیا کے گجرات سے فون تھا واگرا, کہ جہاں میری حاضری ہوئی تھی ایک دفعہ, اور وہ پروگرام میری نعت خوانی کی تاریخ کا سب سے بڑا پروگرام تھا. کم و بیش اس میں 5 لاکھ افراد موجود تھے. 5 لاکھ افراد. اور اتنا بڑا جلسہ تھا کہ میں نے شاید اتنا بڑا جلسہ جو ہے نعت خوانی کا کبھی دیکھا نہیں تھا. وہ 2 روزہ پروگرام تھا, اور بہت ہی پیارا اس میں الحمدللہ لوگوں نے محبتیں دی تھی. اللہ ان کو خوش رکھے, آباد رکھے. ناظرین, آج علم ہمارا موضوع ہے, فضیلت علم. تو مفتی صاحب سے ہم سب سے پہلے یہ پوچھیں گے کہ علم کے حوالے سے قرآن مجید ہمیں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے کہ پہلے ہم اگر اس چیز کو دیکھیں کہ علم ہے کیا چیز. ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ علم ایک ایسا دائرہ نور ہے. علم ایک ایسا دائرہ کہ نور جو ہے. چیز اس میں داخل ہوتی ہے سبحان اللہ. وہ روشن اور واضح ہو جاتی ہے. واہ, یہ علم کی ڈیفینیشن ہے. دوبارہ کہیے, بہت پیاری بات کی, دوبارہ سن لیجئے. علم ایک ایسا دائرہ ہے, ایسا دائرہ نور ہے دائرہ نور ہے کہ جو چیز اس میں داخل ہوتی ہے وہ واضح اور منور روشن ہو جاتی ہے. اچھا, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. تو یہ اس کے تھرو اب ہم دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا علم کے فضائل کو مختلف طریقے سے واضح کیا. تقریباً کوئی 15-16 مقامات تو ایسے ہیں کہ قرآن کریم میں جہاں واضح طور پر علم کے حوالے سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام فرمایا. اچھا. باقی یہ ہے کہ سیاقن سباقن تو کئی جگہ ہیں. اور قرآن مجید کے حوالے سے جب ہم علم پر بات کریں تو یہ چیز سب سے پہلے ابھر کر سامنے آتی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آخری پیغام اپنے آخری نبی کی طرف بھیجنا شروع کیا تو اس کی ابتدا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ اقرا سے فرمایا. سبحان اللہ. پہلی وحی جو ہے وہ ہے اقرا. اقرا. سبحان. پڑھو, پڑھیے. سبحان. تو یہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا جو منشا ہے, مقصود الہی ہے, وحی سے, دین سے, علم سے, شریعت سے, اس کا بہت بڑا حصہ اور مرکزی حصہ جو ہے کہ انسان پڑھے, علم حاصل کرے. یہاں علم سے مراد کون سا علم؟ اب یہ دیکھیے کہ اس میں جب ہم قرآنی آیات اور احادیث کے حوالے سے علم کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر جو علماء نے میجر علم مراد لیا ہے وہ علم ہے جو اسے اپنی زندگی گزارنے کے لیے دینی اعتبار سے فرض ہے. کہ علوم دینیہ میں یہ نہیں کہ ہر کوئی شخص ہی عالم بن جائے, کیونکہ اس کے لیے اللہ نے واضح طور پر فرمایا کہ ایک فرقہ تم میں سے, ایک گروہ تم میں سے ہو جائے ایسا کہ جو اس کو کمپلیٹ کرے. لیکن عام عوام کے لیے بھی اتنا علم, چاہے وہ عقائد کے حوالے سے ہو, اعمال کے حوالے سے ہو, معاملات کے حوالے سے ہو, اتنا علم حاصل کرنا کہ جس میں وہ حلال و حرام کی تمیز کر سکے, جس میں وہ شر اور بر یعنی بھلائی اور برائی دونوں میں تمیز کر سکے, اتنا علم حاصل کرنا یہ اس کے اوپر فرض ہے. مثلا ایک بچہ بالغ ہوتا ہے, جی جیسے ہی بالغ ہوتا ہے تو جیسے ہی بالغ ہوتا ہے دیکھیے اس پر طہارت کے اور وضو کے اور جو بھی چیزیں فرض ہوگی, نماز, دیکھیے وہ تو عملی طور پر ہوا نا, لیکن شریعت کے متوجہ ہونے سے پہلے اس کو وہ احکام سیکھنا ضروری ہے جو شریعت متوجہ ہونے کے بعد اس پر
ضروری ہو جائیں گے. جیسے ایک شخص ہے وہ ڈرائیونگ سیکھتا ہے, جی روڈ پر آنے سے پہلے اس کو پہلے پیچھے پریکٹس ہونا اس کی ضروری ہے. میدان میں جی. اب جیسے ہی روڈ پر آئے گا تو اب اس سے لائسنس اور دیگر معاملات سارے کے سارے اس سے متوجہ, قانون متوجہ ہو جائے گا. تو اب جو بچہ بلوغت اختیار کرتا ہے, احکام شرعیہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, اب اس سے جزا و سزا کا معاملہ سارا اس کی طرف متوجہ ہو گیا ہے. تو جو سکھانے کا عمل تھا اب اس سے پہلے ہونا چاہیے, کیونکہ جو دارالسلام ہے اس میں حصول علم کے لیے کوئی عذر نہیں ہے مسلمان کے لیے. اسی لیے کہا نا, نماز جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو پھر نماز کا بدل کیا ہے, وہ اگر نہیں پڑھتا تو اس کو ڈانٹ ڈپٹ کی جائے گی, اس پر سختی کی جائے گی, تاکہ وہ اس کی عادت, تاکہ وہ اس کی طرف آئے, کیونکہ وہ پڑھے گا, غلطی کرے گا تو وہ پاکی ناپاکی کے سیکھے گا, پاکی ناپاکی کا. پھر یہ ہے کہ عقائد کے حوالے سے بھی, کیونکہ عقائد کا معاملہ تو ایسا ہے کہ عقائد میں تقلید نہیں ہے, تو بنیاد ہے نا, یہ بنیاد ہے. اس کو قرآن و حدیث سے عقائد سکھائے جائیں. اب یہ ہوتا ہے جب ہم یہ بات کر لیں کہ بھئی اب جو اس نے فرض تھے علوم کہ جو اعتقادی طور پر, عبادت کے طور پر, معاملات کے طور پر اس پر سیکھنا ضروری تھے, اب جب وہ علوم کی طرف, ان علوم کی طرف جائے گا جو اس کے کسب معاش سے متعلقہ ہیں. ٹھیک. اچھا میں یہاں پہ قطع کلام کرتا ہوں. جی جی. کہ ایک ہے عقیدے کا علم, عقائد, جی, اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے ہمارا, بالکل ٹھیک ہے, اس کی صفات کے بارے میں کیا, صفات, اس کی ملائکہ, بالکل, اس کی کتابیں, بالکل, تقدیر اچھی بری, اس کے انبیاء, بالکل, روز قیامت وغیرہ ہے. تو یہ علم تو ہر ایک مسلمان پر فرض ہے, فرض ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ان میں تو تقلید بھی نہیں ہے. اس لیے میں اپنی محفل میں اکثر یہ بات کہتا ہوں ناظرین سے, اور پچھلے سال میں نے ایک بات کی کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے, تو کم از کم آپ اپنے اس مہینے میں بہار شریعت کا پہلا حصہ اس کو تو آپ رکھ لیں. وہ بھی یہ ہے کہ اس وقت زبان و بیان کے تقاضے بدلنے کی وجہ سے وہ بہار شریعت بھی اگر کسی استاد سے پڑھے تو ان کو سمجھ میں آئیں گے, کیونکہ اب پہلے ہی 2 صفوں میں وہ اٹک کے رہ جائے گا کہ بھئی صفات عین ذات ہیں, غیر ذات, وہ اس کو ان ٹرمنالوجیز کا ہی پتہ نہیں چلے گا. اس طرح ہمارا اسلام ایک کتاب, جی اپنا مفتی خلیل خان برکاتی صاحب کی, یہ بھی بڑی پیاری یہ سوالن جوابن, یہ اچھی ہے اور بہت اچھی کتاب ہے اگر اس کو پڑھ لیا جائے. اور پھر یہ ہے کہ جو ہم, کیونکہ ہمارا طبقہ بہت سارا انگلش کی طرف بھی کنورٹ ہے, تو ان کو دینی اصطلاحات اردو میں تو بالکل بھی سمجھ نہیں آتی, تو ان کے لیے یہ کتاب بہترین ہے کہ اس کی انگلش میں بھی ٹرانسلیشن ہو چکی ہے, اور اس کو اگر لیں اور اس کو پڑھیں, میرے خیال میں شاید اس کا PDF وغیرہ بھی اویلیبل ہے, یہ نیٹ پہ ہوگا, بآسانی آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ہمارا اسلام وہ پڑھیں, ضرور پڑھیں. تو یہ اب جب وہ جو اس کے شریعت کے حوالے سے ڈیمانڈ ہے جن علوم کی, جب بندہ ان کو پڑھ لے تو اب جب وہ اپنے ان علوم کی طرف کے جو دیگر ٹیکنالوجیز ہیں جو اس کے روزمرہ کے معاملات کے لیے, کسب معاش کے لیے, اب اس کو بھی اگر وہ اس نیت سے سیکھتا ہے کہ اس سے رزق حلال کماؤں گا, کسی کے سامنے سوال کرنے سے بچوں گا, تو یہ علوم حاصل کرنا جو ہم اس کو کہیں گے کہ اس کی اکیڈمک کوالیفیکیشن جو ہے, یہ بھی اس کے لیے باعث ثواب بن جائے گی, کیونکہ اس نے نیت بدل گئی. جی, اس نے اب اس سے یعنی کہ حصول دنیا بھی وہ اس لحاظ سے اس کی نیت محمود کر دے گی, اس کو اچھا کر دے گی, باعث ثواب کر دے گی کہ اگر وہ اس کو اس نوعیت سے اور اس نیت سے حاصل کرے کہ میں اس سے رزق حلال کماؤں گا, دوسروں کی مدد کروں گا, اس سے اگر ایسا علم ہے, یہ اس کی بہت زیادہ مارکیٹ میں مانگ ہے, میری زیادہ تنخواہ لگے گی تو خود بھی اپنے بچوں کو, والدین کو اچھا کھلاؤں گا, مکے مدینے کی زیارات کروں گا, دوسرے لوگوں کی بھی مدد کروں گا, تو وہ اس میں ساری نیتیں شامل کر کے اس کو بھی, نیت بدلنے سے معاملات بدل جاتے ہیں. گھر بن رہا ہو, مثال کے طور پر کسی کا گھر بن رہا ہے اور گھر کے اندر ظاہر کھڑکیاں لگاتے ہیں لوگ, اس میں تو حدیث میں بات کا بھی ہے. جی کھڑکیاں لگاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں اس میں کہ کھڑکی لگاؤں گا تو ہوا آئے گی یا روشنی آئے گی. تو اگر نیت یہ کر لی جائے کہ اذان کی آواز آئے گی. اب وہ ایک حدیث مبارکہ میں ایسا ہی ہے کہ حضور علیہ السلام تشریف لے گئے, ایک صحابی کا مکان بن رہا تھا, تو حضور علیہ السلام نے کھڑکی کے حوالے سے کہا, تو انہوں نے فرمایا کہ حضور اس میں سے ہوا آئے گی, تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو ساتھ یہ بھی کر لے, ہوا کو تو کوئی نہیں روکے گا, اذان کی آواز آئے گی تو اس کھڑکی کی وجہ سے بھی تمہیں اجر ملتا. دیکھیں, اگر جن کے گھر وغیرہ بن رہے ہو تو نیت یہ کر لیں کہ میں کھڑکیاں اس لیے لگاؤں گا کہ اذان کی آواز آ جائے, تو اذان کی آواز آئے گی اور ہوا تو ویسے بھی آئے گی, روشنی بھی آئے گی,
لیکن آپ کا یہ کھڑکی لگانا بھی جو نا یہ آپ کے لیے ثواب جاریہ ہو جائے گا. بات پھر وہیں پہ آ جاتی ہے کہ یہ جو نیت کو خیر کی طرف لے کر آنا یہ بھی علم کے ہی مرہون منت ہے. جی ہاں، جس کے پاس علم ہے وہی یہ نیت کر سکتا ہے. کیونکہ علم جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب تخلیق آدم کا معاملہ تھا تو فرشتوں نے جو کرٹیسائز کیا پورا تھا مکالمہ ہے. جی، اس میں بھی دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا شرف بیان کرنے کے لیے کسی اور چیز کا سہارا نہیں لیا بلکہ فرشتوں سے کہا. بالکل، اللہ تبارک و تعالیٰ ابن آدم کی عبادات دکھا سکتا تھا، ان کا صدقہ و خیرات دکھا سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہادت دکھا سکتا تھا. کتنے سارے معاملات ہیں، لیکن علم آدم اسماء کلھا، اللہ نے جو ہے وہ اللہ نے اپنے آدم علیہ السلام کو جو عطا کی چیز وہ علم عطا کیا کہ اس علم کی وجہ سے شرف آدمیت جو ہے وہ فرشتوں کی سمجھ میں بھی آ گئی. یہی ہمارے لیے اتنی کافی ہے. بالکل قرآن کریم سے ہمیں یہ کتنا رہنمائی ملتی ہے کہ علم کی فضیلت کیا ہے. بہت شکریہ. ناظرین، ایک کلام کو شامل کرتے ہیں. کافی دنوں سے لوگوں نے کلام کو فرمائش کی ہے. ابھی ہمارے ایک سید صاحب نے اعلیٰ حضرت کے کلام کی فرمائش کی تھی، اس کے چند اشعار سماعت فرمائیں. شافع شہ زیجا لے خبر ہے شافع شہ زیجا خبر للہ خبر میری للہ خبر خبر للہ خبر میری للہ دریا کا جوش نہ بیڑا نہ خدا دریا کا جوش نہ بیڑا نہ میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہ لے خبر خبر میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہ منزل کڑی رات اندھیری میں نابلد منزل کڑی رات اندھیری میں نابلد خضر لے خبر میری اے ماہ لے خبر خبر اے خضر لے خبر میری اے ماہ لے خبر اور اہل عمل کو ان کے عمل کا
اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے. میرا ہے کون تیرے سوا اہل خبر خبر. میرا ہے کون تیرے سوا اہل خبر خبر. للہ لے خبر میری للہ لے خبر. اور وہ سختیاں سوال کی وہ صورتیں محیب. وہ سختیاں سوال کی وہ صورتیں محیب. اے غم زدوں کے حال سے آگاہ لے خبر خبر. اے غم زدوں کے حال سے آگاہ لے خبر. اور مجرم کو بارگاہ عدالت میں لائے گئے. مجرم کو بارگاہ عدالت میں لائے ہیں. تکتا ہے بے کسی میں تیری راہ لے خبر خبر. تکتا ہے بے کسی میں تیری راہ لے خبر. اور مانا کہ سخت مجرموں ناکار ہے رضا. مانا کہ سخت مجرموں ناکار ہے گدا. تیرا ہی تو ہے بندہ درگاہ لے خبر خبر. تیرا ہی تو ہے بندہ درگاہ لے خبر. سیدی اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا یہ کلام، پتہ نہیں اعلیٰ حضرت اس کیفیت میں اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا ہوا. سبحان اللہ، بہت ہی پیارا کلام تھا. ناظرین ایک کالر ہمارے ساتھ ہے، دیکھتے ہیں کون کہاں سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون صاحب کہاں جی سے؟ ویس بھائی عمران لطیف بات کر رہا ہوں لاہور سے. لاہور سے آپ ٹھیک عمران ہیں؟ حفیظ. جی میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. جی عمران لطیف بات کر رہا ہوں. جی جی ویس بھائی ہم آپ کو بہت شوق سے سنتے ہیں الحمدللہ. ہماری خوش قسمتی ہے بہت شکریہ. کہ ہم آپ کی نعتیں سنتے ہیں اور آپ ماشاءاللہ بہت پیارا پڑھتے ہیں. ابھی بھی آپ نے بہت زبردست کلام پڑھا. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. آمین. ایک کلام کی درخواست تھی کرنا آپ سے. جی جی اجالے کیوں نہ ہوں در و دیوار میں
दीवार दीवारों दरो दर में, जी, जी। दीवारों दर में, सॉरी, जी, उजाले क्यों ना हो दीवारों दर में। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपके कलाम पेश कर सकूँ, मुझे याद नहीं है। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की, अल्लाह आपको खुश रखे। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, देखते हैं कौन कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, कौन साहब कहाँ से बात करेंगे? हुजूर ज़फ़र रिज़वी अर्ज़ कर रहा हूँ हैदराबाद से। ज़फ़र रिज़वी हैदराबाद से। अच्छा, कैसे हो भाई? जी अल्लाह का बहुत करम। हाजी साहब आप कैसे हैं? जी मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बज़्म आपने सजाई है, शुक्रिया। और जो इसकी ज़ाहिरी खूबसूरती है वो अपनी जगह पर है, सेट अच्छा है, सारी चीज़ें, लेकिन चूंकि वो कहते हैं कि असल बहार दूल्हा से होती है। हाँ हाँ, तो जी जी सुन रहा हूँ मैं। असल बहार दूल्हा से होती है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, असल बहार दूल्हा से होती है। ये दूल्हा मौजूद हैं, ठीक है। मुझे आप शहबाला कह सकते हैं। नहीं नहीं, नहीं। पंजाब में रिवाज है शहबाले के, हमारे यहाँ नहीं है, ठीक है। इधर कराची में भी है? नहीं, हमारे यहाँ नहीं होता। आपने बचत कर ली, लेकिन नहीं, हमारे यहाँ नहीं होता। हमारी जो बिरादरी इसमें नहीं होती हाँ। है शहबाला। ये पंजाब की अपनी कोई रस्म है ये। लेकिन कराची में भी होता है। कराची में अब हाँ, शायद ये है जो कि- पहले पंजाब से ताल्लुक़ रखते होंगे शायद तो उनका होगा, लेकिन हमारे मेमनों में या कहीं उर्दू में नहीं होता। सही सही, ठीक है। और ना शरीयत में भी इसका कोई हाँ, कोई इसका है। कोई इसका कोई सबूत नहीं है। सबूत नहीं है। तो ये हमने अपनी तरफ से बनाई हुई हैं चीज़ें, ट्रेडिशनल अच्छा, ये चीज़ है। मैं पूछना चाहूँगा, आप तो चूँकि पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये शहबाला क्यों होता है, इसकी वजह क्या होती है? ये ज़िम्नन सवाल कर दिया मैंने। हाँ, वैसे पता नहीं क्यों होता है वो, असल में वहाँ। अच्छा, आपकी जब शादी हुई थी तो आपका कुछ शहबाला था? ऑफिशियली तो कोई नहीं था। मतलब शाहबाला नहीं था, शाहबाले होंगे, बहुत होंगे, ऐसा नहीं? कोई नहीं था। अच्छा, मुझसे शर्माते बहुत हैं, बहुत शर्माते। क्योंकि मेरी भी इधर कराची में ही शादी हुई थी, अच्छा, तो कुछ ऐसा था नहीं। ये तो मैं कह रहा हूँ हमारे यहाँ नहीं होता, आप मानते ही नहीं। नहीं, वो मेरे ससुराल भी पंजाब वाले थे। अच्छा। लेकिन वो शरीयत में उसकी हम कोई कराची असर वाले ना ना होने बड़े की वजह से हमने इन चीज़ों पर वक्त ज़ाया नहीं करते। जी, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें बचत भी हो जाती है। एक और कॉलर है, बल्कि कॉलर है, कंटिन्यू है। अच्छा, कौन है? अच्छा, ज़फ़र। जी हुजूर, अच्छा, आप मौजूद मैं आपका जी हुजूर मैं साहब की गुफ्तगू समाअत फरमा रहा हूँ। हाय 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 हाय, जी फरमाइए। तो हुजूर अर्ज ये थी कि माशाल्लाह जैसे आज का जो आपका टॉपिक है वो इल्म है, जी जी जी। और हमने भी आपके साथ कुछ वक्त गुजारा है, कुछ सफ़र भी किए हैं, तो हमने ये देखा है कि माशाल्लाह आपकी गुफ्तगू का जो मौजू होता है आमतौर पर वो इल्म दीनी होता है। अच्छा, और आप अक्सर अपने आईपैड में किताबें रखते हैं, उसको पढ़ते रहते हैं, और फतह रज़विया पर माशाल्लाह आपने काफ़ी अच्छा मतलब किया हुआ है। अरे नहीं भाई, किसने कह दिया आपको? जी हुजूर, हमने तो आपसे इस्तेफादा किया है, हम इसके गवाह हैं। अस्तगफुरुल्लाह। चलें, आप बात करें। वैसे इसमें मैं एक बात कहना चाह रहा था, जी ये मुस्ताद। जो आपकी बात का मूड उस तरफ आ गया, हालांकि वो बात मैंने करनी थी कि अमूमन लोग सोचते हैं कि नातख़ा तो बहुत हैं, लेकिन उवैस कादरी एक है। सुभान तो उसकी वजह लोगों को शायद मालूम नहीं, लेकिन मैं वो वजह जानता हूँ। अच्छा, जी। वो वजह हुजूर मुफ्ती मैं- साहब, जी जी, मैं इस पे बस एक जुमला कह के इजाजत लूंगा। हाँ हाँ हाँ, मैं जब अक्सर इल्मी अहबाब में यानी हल्का अहबाब में ये नातखानों और नातखानी की बेइतदालियों का जिक्र होता है, जी 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 तो वहां पर मैं एक जुमले में ये कहता हूँ कि जहाँ मुख्तलिफ बेइतदालियां हैं जी जी, और बेइतदाल नातखा हैं, वहां पे उवैस रजा कादरी भी हैं, बिल्कुल। तो उनको भी देखा जाए और एक ही लाठी से सबको ना हाँका जाए। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे बस छोड़ो यार, ये तो भी चलते रहता है। वो मैं हुजूर जो एक फरमाइश है मेरी भी, जी अगर पूरी करें। जी। मुफ्ती आजम हिंद का कलाम है, चार अगर है दिल तो घायल हाँ। इश्क की तलवार का, क्या करूं मैं लखे फाहा मरहमे जंगार का। अगर ये एक दो शेर सुनाए किबला, तो ये उसका कलाम भी तो करम होगा। ये कलाम जिसकी आपने फरमाइश की है ना, जी हुजूर। ये मुझे इंतहाई पसंद है कलाम, ये मेरे पसंदीदा कलामों में से है। बस तो और फिर इसके आसानी अंदर जो होगी। बातें हैं ना, वो ऐसी जी, जी। इश्क वाली है कि मैं जी। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ता इसको मैं फिल्म में, क्योंकि अब जी। हमें सुनने वाले भी चाहिए ना इसको सुनाने के लिए। तो ये कलाम है ऐसा। हाँ जी, ये भी है। जी, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि कुछ अशार इसके यहाँ पेश करूँ। जी, बड़ी नादिश। अल्लाह आपको सलामत रखे, बाकरामत रखे। आमीन। आमीन।
हुजूर दुआओं में याद रखिए। मुफ्ती बड़ी साहब नवाज़िश। मुफ्ती साहब तो कुछ कहेंगे? जी मुफ्ती साहब माशाल्लाह उनकी शख्सियत बड़ी ही मुनफरिद है। बिलखुसूस उनके जो मसाइल बताने का अंदाज है, जी जी वो कहते हैं कूजे को दरिया में बंद करना, जी 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 इख्तिसार के साथ जामियत नहीं खोते। जी 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 ये बड़ी कमाल की बात है। जी हुजूर, हाँ ये बड़ी कमाल की बात है। दुआओं की दरखास्त हुजूर। अल्लाह करीम। अल्लाह करे। वो बड़ी नवाज़िश। मेरी बात बीच में रह अस्सलाम गई वालेकुम। जी तो मुझे यानी कि आपकी मकबूलियत और कबूलियत दोनों के राज का पता है। अल्लाह अकबर। वो ये है कि आप जानते हैं मुझे भी कि मेरा नात खानी के तबके से कितना वास्ता रहा है, नूर टीवी फिर क्यू जी, टीवी जी। तो मैं बहुत सारे नात खानों को बहुत करीब से मिला जाना। तो मैंने ये देखा है कि आप में और उनमें जो इनफरादियत मुझे नज़र आई और जो वजह कबूलियत भी है वो ये है कि इल्म का मुतलाशी नात ख़्वाह मैंने आप जैसा नहीं देखा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और भी कुछ यही कहना वजह कह दें है, आज? बस यही वजह है। ये पहली और आखिरी जो मैंने अब तक नोट की है वो सिर्फ यही वजह है। और ये ये नहीं कि मैं आपकी तारीफ़ कर रहा हूँ या कोई इस हवाले से, मैं दूसरे नात खानों को भी इस वसातत से एक दावत दे रहा हूँ कि शोबाए नात ख़्वानी को उमूमन जो है वो इल्म से आरी समझा जाता है। अगर वो लोग भी जो नात ख़्वां हैं वो भी इल्म हासिल करने की तरफ आएँ तो उनकी नात ख़्वानी को कबूलियत और मकबूलियत दोनों मिल सकती है। ये पैगाम देना चले मकसद है। बात कर दी आपने तो मैं अर्ज़ कर दूं कि नाज़रीन मैंने एक अरसा हो गया मैंने दोस्तियां छोड़ दी। इन दोस्ती से मुराद होटलों में जाके बैठना, चाय पीना, गप्पे शप्पे लगाना, कभी इधर चले जाना, कभी वहाँ चले जाना, कभी इसके साथ कभी उसके साथ। एक अरसा हो गया मैंने छोड़ा हुआ। अब मेरे साथ चंद लोग होते हैं जो सिर्फ एक वक्त होता है वो तभी आते हैं अपने काम के लिए, महफिल में जाना आना, बस। इसके अलावा मैंने दोस्तियाँ नहीं रखी और मैंने दोस्त बना लिया है किताब को। मैं किताब दोस्त हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आईपैड में कुछ सैकड़ों किताबें हैं। तो मेरी तकरीबन मुझे जब भी वक्त मिलता है तो मैं मुताला करता रहता हूँ। इससे बहुत फ़ायदा मिलता है और मुताला बंदा करे तो इसलिए करे कि इंसान इल्म हासिल करे, इस पर अमल करे। तो आप दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला मुझे अमल की भी तौफीक अता फरमाए। बाकी मैं इतना बड़ा कोई जानने वाला नहीं हूँ। ये मोहब्बतें हैं, प्यार है इन लोगों का जो ये कह रहे हैं। तो इल्म की फजलत के बारे में हमने बात की। अब कुरान शरीफ के हवाले से बात हो गई। अब मैं चाहूँगा कि इल्म की फजलत के बारे में हमारे आपके आका जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया। नबी करीम अलैहिस्सलाम के हवाले से थोड़ा सा मैं पहले एक अगर कुरान शरीफ की तरफ से ही हम देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर अलैहिस्सलाम को क्या है जो नहीं अता किया। सुबहान अल्लाह। क्या है जो नहीं अता दो जहां की बेहतरियाँ नहीं, बिल्कुल कि अमानिए दिलो जान नहीं, कहो क्या है वो जो यहाँ नहीं, मगर एक नहीं कि वो हाँ नहीं। तो अब इतना देने के बावजूद भी अल्लाह ने फरमाया वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। सुबहान अल्लाह। यानी इतना देने के बाद भी जो तलब है वो और दी जाएगी। और जो दी जाएगी वो क्या चीज़ होगी उसकी तरफ तो हम बाद में आएंगे। जो अभी हम इस मौजू को देखें, वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, यानी अताएं और भी होंगी। इतना देने के बाद और भी अताएं होंगी। लेकिन जो हुजूर अलैहिस्सलाम को दुआ सिखाई गई वो सिखाई गई कुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। सुभान अल्लाह। और हुजूर ने हमारी तालीम के लिए बिल्कुल बिल्कुल। अब ये देखिए कि जो हुजूर अलैहिस्सलाम को भी फरमाया गया कि इल्म के इजाफे के लिए दुआ कीजिए और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने भी इसको हिर्ज़े जाँ बनाया। और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो मिशन ही इल्म का था। क्यों कि वो मुअल्लिम कायनात हैं। सुभान अल्लाह। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म की कई फजीलतें बयान फरमाई हैं। और हम ये देखते हैं कि हमारी तमाम इबादतों का मुंतहा क्या होता है कि अल्लाह राज़ी हो जाए। सही, अल्लाह राज़ी हो जाए और हमें जन्नत मिल जाए, दोज़ख से बच जाएं। इन दोनों चीज़ों को अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म के अंदर रखा है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बयान किया। मैं उन दो चीज़ों को ही बयान करूँगा मुख्तसरन कि अल्लाह की रज़ा ऐसी कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब कोई बंदा इल्म की राह में निकलता है
تو اللہ کے فرشتے اس کی رضا کے جویاں ہوتے ہیں، اور اس طرح سے اس کی رضا کے متلاشی ہوتے ہیں کہ اپنے پروں کو اس کے قدموں تلے بچھاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مسند فردوس کی حدیث مبارکہ ہے۔ جنت کے دریا کی مچھلیاں دعائیں مفرد کرتی ہے، ہر چیز ایک مخلوق علم کا طلبگار اگر جس جگہ سے گزر جائے وہ بیچ میں قبرستان ہو، عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی یہ اللہ کی رضا اس لحاظ سے اچھا دیکھیے۔ میں یہاں بات کر دوں گا، جی۔ ایک بچے جو درس نظامی فارغ ہوتے ہیں، جی تو ایک پروگرام تھا تو میں وہاں گیا تھا، تو میں نے پوچھا کہ میرے بچوں آپ نے جو علم حاصل کیا ہے کس لیے حاصل کیا ہے؟ تو کئی لوگوں نے جواب دیا کہ ہم پڑھیں گے تو ہم یہ تو وہ، تو میں نے کہا دیکھو آپ نے جو علم حاصل کیا نیت یہ رکھو کہ میں نے علم اس لیے حاصل کیا کہ میں عمل کروں گا، عمل کرو۔ اللہ کی غوث رضا اعظم کے فرماتے لیے، ہیں کہ علم جو ہے وہ کتاب میں لکھنے کا نام نہیں نہیں ہے، اصل کتاب علم حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کا نام علم ہے۔ وہ ایک یعنی کہ حدیث امام شافعی نے بھی اس بارے میں فرمایا ہے کہ بندہ یعنی کہ اس وقت تک اہل علم نہیں رہتا کہ جب تک وہ جس کو اس سے زیادہ علم ہے اس سے وہ حسد نہ کرے، اور جس کو اس سے کم ہے اس کو حقیر نہ جانے۔ یہ بڑی کمال کی بات کی ہے، یہ حسد اور یہ جو رشک ہے، جی ایک تو رشک ہے نا، جی وہ تو یہ ہے کہ کس موقع پر جائز ہے؟ وہ اس موقع پر کہ جب بندہ اپنی طرف سے، یعنی وہ کہا جاتا ہے کہ وہ وہاں تو حسد کا ہی لفظ آیا ہے اور رشک میں تھوڑا سا فرق ہے، ہاں، لیکن وہاں پر جو لفظ آیا نا وہ حسد کا ہی آیا ہوا ہے، لیکن وہ حسد کو وہ رشک کے معنوں میں ہے کہ جو علم کا معاملہ ہے اس میں بندہ رشک کرے کہ مجھے بھی اس جیسا علم مل جائے، اور دوسرا وہ شخص کہ جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس سے بندہ رشک کرے کہ مجھے بھی مال ملے، میں بھی اللہ کی راہ میں۔ رشک اور چیز ہے، بالکل رشک۔ حسد میں یہ ہے کہ دوسری طرف سے زوال نعمت کا بندہ اس کے پاس کرتا ہے کہ ختم ہو جائے میرے پاس آ جائے، اور رشک میں ہوتا ہے کہ اس کے پاس بھی رہے، اللہ مجھے بھی دے۔ اس میں رشک کر رہا ہوں آپ پر کہ اللہ نے آپ کو اتنا علم دیا، کاش مجھے بھی اللہ اتنا عطا فرماتا، یہ رشک کر رہا ہوں میں الحمدللہ۔ تو اب وہ جو تیسری بات فرمائی اپنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، ولا یبتغی بالعلم ثمنا، کہ وہ علم کے ذریعے جو ہے وہ ٹکے ٹکے تلاش نہ کرتا پھرے۔ تو فرمایا کہ یہ تین چیزیں جمع ہو جائیں گی تو بندہ اہل علم میں بلکہ یہ شمار تو ہو جائے یہودیوں گا۔ کی صفت ہے نا، ہاں بالکل، یہ اعلیٰ حضرت قرآن کے اندر، جی قرآن کے اندر ثمنا قلیلا کیا ہے؟ ثمنا لا تشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا۔ یہ اس میں ایک بندے کا میں نے عجیب سنا کہ وہ بیان کے بہت زیادہ پیسے لے اور اس سے کہا کچھ کم کر لو، وہ آگے سے یہ آیت بیان کر رہا ہے کہ اللہ نے کہا ہے کم پیسے نہیں لینے۔ یہ مفہوم نکال رہا تھا ایک شخص عالم، اللہ اس کو کہ یہ جو یعنی کہ جو فرمایا نا امام شافعی نے ولا یبتغی بالعلم ثمنا، یہ سمجھ لیجئے کہ تمام کے تمام علم کی روح ہے۔ اچھا، جس نے بھی یہ جو ثمنا قلیلا کی جو انہوں نے جو اس نے مطلب نکالا، کفر تو ہے اس نے اگر اس کی مذاق میں بھی نکالا اس نے، یہ مطلب کفر ہے۔ میں نام نہیں لے رہا، اللہ تعالیٰ معاملات کی آسانی کرے، اللہ اس لیے آسانی کرے اس کے لیے۔ تو یہ یعنی کہ علم کے ذریعے جو ہے وہ ٹکے ٹکے کا تلاش کرنے والا بندہ میں نے دیکھا ہے ٹکے کا ہی رہ جاتا ہے۔ صحیح۔ تو اس لیے علم کو کبھی بھی دولت کے حصول کا ذریعہ نہ بنایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا دیتا ہے، اتنا دیتا ہے۔ میں ایک تحدیث نعمت کے لیے بات عرض کروں کہ میں بسوں میں سفر کرتا تھا، ٹھیک ہے، شام کو پڑھاتا تھا، نیند بھی بس میں پوری کرتا تھا۔ گلستان جوہر سے ہی میں نے علم حاصل کیا، آج وہیں پر الحمدللہ میرا اپنا گھر ہے۔ میں وہاں پر جو ہے وہ اب گاڑی چلاتا ہوں، کبھی انہی رستوں پہ جاتے ہوئے بڑا سوچتا ہوں اور مجھے رونا بھی آتا ہے اس بات پہ کہ جب میں نے علم حاصل کرنا چاہا تھا تو میرے گھر سے بڑی مخالفت ہوئی تھی۔ میرے والد صاحب اللہ ان کو جنت نصیب کرے، ان کے ذہن میں نہ جانے کیا تھا۔ تو میں نے اپنی والدہ سے کہا تھا کہ اللہ نے آپ کو 5 بیٹے دیے، 6 بیٹیاں دی ہیں، اپنی اولاد کی زکوٰۃ دے دیں۔ تو میری والدہ نے کہا کہ زکوٰۃ کیا دوں؟ میں نے کہا آپ مجھے اللہ کے دین کے لیے دیں۔ اللہ اکبر۔ تو میری والدہ کبھی بھی اپنے والد کے سامنے نہیں کھڑی ہوئی تھی، انہوں نے اس کام کے لیے والد سے کہا کہ یہ ہوگا۔ تو مجھے یاد ہے کہ 2009 میں جب میں اپنی والدہ کے ساتھ عمرے پہ گیا تو میری والدہ کہنے لگی کہ ہمارا تو جو زکوٰۃ تھی وہی کل مال نکل آیا۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو علم دین سکھائیں
وہ بھوکے نہیں مریں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہت دے گا، بے شک. بہت دے گا، اور یہ بہت مشاہدات دے گا. ہیں. جی یہ مشاہدات ہیں. ہیں. میں اپنا یہ مطلب کبھی نہ بتاتا کہ، لیکن میں نے یہ اس لیے بتا رہا ہوں ارے کہ میرے ساتھ بھی ایسے معاملات ہیں، میں کیا جی بتاؤں. جی لیکن بس یہ کہ یہ ذکر ایسا ہے، یہ علم ایسی چیز علم ہے. دین ایسی چیز ہے کہ بندے کو اندر باہر سے نہال کر دیتا ہے. وہ دولت مند لوگ کہ جو اتنی دولت ہونے کے باوجود بھی قلبی استغنا نہیں جن کو مل پاتا، علم دین ان کا دل آسودہ کر دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان تو اس لیے علم دین کی طرف سے بالکل منہ نہ موڑا جائے. اپنے بچوں کو علم دین سکھائیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کل آپ کے جنازے میں آپ کا بچہ پیچھے کھڑا ہوا یہ نہ سوچ رہا ہو کہ کون سی دعا پڑھنی ہے، جس بچے کے لیے آپ نے دن کا چین، راتوں کی نیندیں آپ نے برباد کر دیں، ان بچوں کے مستقبل کے لیے وہ دیکھیں آپ کو قبر میں دینے کے لیے ان کے پاس کیا ہے. اچھا، علم سے بڑھ کر اگر اور چیز ہوتی بالکل. تو ایک بار ایسا ہوا کہ آپ کو یقیناً پتہ ہوگا اس روایت کے بارے میں، ایک صحابی رسول تشریف فرماتے ہیں حضور کی بارگاہ میں کہ اللہ کے محبوب کو یہ علم عطا دیا گیا کہ یہ جو آپ کا جو غلام بیٹھے ہوئے ہیں صحابی، اس کی عمر جو ہے 1 ساعت رہ گئی. جی 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 1 ساعت. تو میرے آقا نے اس سے فرمایا کہ اے میرے صحابی، بالکل تیری عمر اب 1 ساعت رہ گئی ہے. تو اس صحابی کی کیا شان ہے، وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا کام بتائیے جو اس ساعت میں کروں. تو میرے حضور نے فرمایا علم حاصل کر. بالکل. اگر اس سے علم سے کوئی بڑی چیز ہوتی تو میرے آقا فرما دیتے. کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، دیکھیے ہم جنت کہتے ہیں کہ آسانی سے جنت مل جائے. حضور علیہ السلام نے اس کا ایک ہی طریقہ بتایا ہے کہ جو شخص بھی راہ علم پہ چلتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. سبحان اللہ. یہ تو روایت ہم نے پیش بھی کی تھی پروگرام کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. اب اس سے بڑی اور کیا کہ آپ کو آسانی سے جنت کا راستہ ہے کون سا؟ یہی علم بیچ میں کیا کیا آتی ہیں؟ اس کے بیچ میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ یہ سمجھیے کہ سب سے پہلے موت. بالکل. اس سے پہلے سکرات ہے، زندگی ہے اس کی. زندگی، سکرات، پھر موت، پھر قبر، پھر حشر، زمین تابے کی سورج صراط ہے، حساب ہے، میزان ہے، پیاس کی شدتیں، اس پل صراط یہ گزر کے پھر جنت ہے. تو علم جنت کی راستے کو آسان کرتا ہے. تب اور کیا چاہیے؟ اب یہ یعنی کہ علم ہی ہے، کوئی اور عبادت اللہ کے حبیب علیہ السلام نے بیان نہیں فرمائی. تو اس لیے علم ہی یہ سمجھ لیجئے کہ ایک مومن کی زندگی کا اول اور مومن کی زندگی کا آخر ہونا چاہیے. جیسے آپ نے بھی جو حدیث مبارکہ سکھائی بتائی کہ اس میں حضور علیہ السلام نے بھی میسج یہی دیا کہ تمہاری زندگی کا جو اینڈ ہے وہ علم ہونا چاہیے. کون سے وہ ہمارے امام گزرے ہیں کہ وہ کھجور کا امام مسلم کہ وہ کھجور کا ایک ٹوکرا رکھا ہوا تھا، وہ مطالعے میں مصروف تھے اور کھائے جا رہے ہیں. جی. اور یہاں تک کہ وہ اتنے مشغول تھے علم میں کہ وہ ٹوکرا پورا ختم ہو گیا اور اس کھجوروں کی زیادہ کھانے کی وجہ سے ان کی جو ہے وہ موت واقع ہوئی. تو کیسے علم حاصل کرتے تھے وہ؟ اور وہ امام مالک کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ وہ درس حدیث دے رہے تھے کہ آپ کے چہرے کا رنگ جو ہے متغیر ہوا، اور جب درس ختم ہوا تو آپ نے کچھ نکالے، کچھ بچھو کاٹ رہے تھے. کسی نے کہا کہ علی جان آپ نے یہ کیا کیا؟ کہا مجھے یہ گوارا کیسے ہو کہ میں حضور کا درس روک کر میں یہ کام کروں. تو وہ علم والے تھے، تبھی تو ان کا مقام ہے، آج دنیا کو یاد کرتی ہے. تو صرف علم حاصل کر لینا یہ کمال نہیں ہوتا، بلکہ علم کے اثرات کو اپنے اوپر ظاہر کرنا، اپنا ظاہر باطن علم سے سنوار لینا، یہ ہے علم. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حقیقی علم حاصل کرنے والا بنائے اور اپنے علم پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. بلکہ قیامت کے دن بندہ اس وقت تک قدم نہیں ہلا سکے گا جب تک کہ ان سوالوں کے جوابات نہ دے جن میں یہ سوال بھی ہے کہ اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا. آج ہم اور آپ گفتگو کرتے ہیں اور کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں بھی نہیں ہوتی، ہم کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پروردگار ایسے نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، دیکھتے ہیں کون کہاں سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام بھائی صاحب، آپ سے بات کر رہا ہوں لاہور سے. کون صاحب؟ آصف بات کر رہا ہوں لاہور سے. آصف بات کر رہے ہیں لاہور سے، ذرا بیس کم کر دیجیے بیٹا. جی بھائی صاحب، سب سے میرے والد صاحب کی طرف سے آپ کو دے رہا ہوں، دعاؤں کے ساتھ سلام پیش کر رہے ہیں. جی وعلیکم السلام.
اچھا، سب سے پہلے آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو احسان رمضان کی بہت بہت، آپ کا پروگرام بہت اچھا چل، بہت شکریہ، مبارکباد پیش کرتے ہیں. جی جی. اور یہ مفتی عاصم کی بات، مفتی عاصم صاحب کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ان کا گفتگو کرنے کا انداز، کوئی مسئلہ سمجھنے کا انداز بہت سادہ اور آسان الفاظ میں ہمیں جو مسئلے یہ سمجھاتے ہیں. دل سے اللہ پاک ان کو صحت و تندرستی عطا دل فرمائے. سے جب بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. ہاں بالکل سادہ انداز میں سمجھاتے ہیں، جو مسئلہ ہمیں بالکل آسان طریقوں سے ہمیں سمجھ لگ جاتا ہے. ہاں ہاں. اور کیا کہیں گے آپ؟ بھائی صاحب، ایک والد صاحب کی طرف چھوٹی سی فرمائش تھی کلام جی کی. جی. میں کہ بے وقت ہوں، بے مایا ہوں، تیری محفل میں چلا آیا ہوں. ضرور انشاءاللہ ضرور. بہت شکریہ آپ نے کال کی. اللہ آپ کو خوش رکھے. مفتی صاحب ایک کلام کو شامل کر لیں. بالکل. ویسے یہ کہ دیکھیں، اللہ رب، جو رقیق القلب ہوتا ہے نا، اس کے آنسو جلدی آ جاتے ہیں. اور یہ رقیق القلب ہونا یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا بندہ جب تک کہ اس کا دل جو ہے وہ نرم نہ ہو. تو جو دل نرم رکھتے ہیں وہ رقیق القلب بھی ہوتے ہیں. اور جب کبھی ایسی بات آتی ہے تو پھر آنکھوں سے بھی آنسو نکل آتے ہیں. مفتی صاحب ایک دوران گفتگو جو آپ دیدہ ہو گئے والدہ کو یاد کر کے کہ ایک وقت تھا کہ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے اولاد کی زکوٰۃ دے دیں. اور جب وقت آیا کہ بچہ اتنا ہونہار اور کامیاب ہوا تو ماں کہنے لگی بیٹا وہ مال جو ہے نا وہ زکوٰۃ نہیں بلکہ کل مال تھا. واقعی اللہ ہمیں بھی ایسے بچوں کی تربیت نصیب فرمائے. ایک کلام شامل کرتے ہیں جو ہمارے ایک صاحب نے فرمائش کی تھی. درود شریف پڑھی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد شفیع الصادقین اللہ. وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح و شمس و ضحا کرتے ہیں، شرح و شمس و ضحا کرتے ہیں. ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں. جن کو محمود کہا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں. انگلیاں پائیں وہ پیاری پیاری، انگلیاں پائیں وہ پیاری پیاری، جن سے دریائے کرم ہے جاری، جن سے دریائے کرم ہے جاری. جوش پر آتی ہے جب غم خواری، جوش پر آتی ہے جب غم خواری. تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں، تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں. ماہ شب کشتہ کی صورت دیکھو، شک کشتہ کی صورت دیکھو، کانپ کر مہر کی رجعت دیکھو، کانپ کر
مہر کی رجعت دیکھو، ارے مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو، مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو، کیسے اعجاز ہوا کرتے ہیں، کیسے اعجاز ہوا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں۔ اور ہاں یہی کرتی ہیں چڑیاں فریاد، ہاں یہی کرتی ہیں چڑیاں فریاد، اور یہیں سے چاہتی ہے ہر نیداد، ہاں یہی چاہتی ہے ہر نیداد، اور اسی در پر شتران نشاط، اسی در پر شتران نشاط، گلائے رنج و عنا کرتے ہیں، گلائے رنج و عنا کرتے ہیں، ان کی غم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں، اور جس کے جلوے سے احد گئے تاباں، جس کے جلوے سے احد گئے تاباں، معدن نور ہے اس کا دامن، معدن نور ہے اس کا دامن، ہم بھی اس چاند پہ ہو کر قربان، ہم بھی اس چاند پہ ہو کر قربان، دل سنگی کی جلا کرتے ہیں، دل سنگی کی جلا کرتے ہیں، اور اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، سونپے ہیں اپنے انہی کو سب کام، اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، سونپے ہیں اپنے انہی کو سب کام، اور لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام، لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام، چارائے درد رضا کرتے ہیں، چارائے درد رضا کرتے ہیں۔ اپنی گفتگو کا جو ہم نے بھی چھوڑی تھی، اور ہم نے تو یہ ساری گفتگو کا جو اگر ہم لب لباب دیکھیں تو یہ آخری شعر ہی ہے،
بالکل جو اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا کہ اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، بے شک اور سونپے ہیں اپنے انہی کو سب کام، سب کا اور لو لگی ہے، کیا لو لگی ہے، اور وہ کتنا کرم فرما رہے ہیں، لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام صدر کے چارہ درد رضا کر، بے شک تو ان کے ہو جاؤ مخلوق تمہاری ہے، سب ہو جائیں گے، بے شک ان کے ہو جاؤ مخلوق تمہاری ہے۔ بے شک تو جو ان سے جڑ جاتے ہیں نا وہ کبھی بھی نقصان نہیں اٹھاتے، نہیں اور فائدہ ان کا مقدر ہے، بے اس شک، جہان میں بھی اس اور جہان اگلے جہان میں بے بھی۔ شک اللہ ہمارا اس جہان میں بھی اور اس جہان میں بھی یہ جو حضور سے رشتہ ہے یا ہمارا تعلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قائم رکھے، مضبوط رکھے۔ ناظرین، ایک سیگمنٹ ہوتا ہے ہمارا جس میں واٹس ایپ کے ذریعے آپ ہمیں میسیجز کرتے ہیں، تو ایک کام کرتے ہیں، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، پہلے لے لیتے ہیں کال، اس کے بعد ہم اس سیگمنٹ کی طرف جائیں گے جس میں آپ کے میسیجز ہم انشاءاللہ پلے کریں گے۔ دیکھتے ہیں کون کہاں سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، میں خلیل بات کر رہا ہوں ٹورنٹو کینیڈا سے۔ ٹورنٹو کینیڈا سے خلیل بھائی، جی خلیل بھائی ویلکم۔ ہاں جی صاحب، خیریت؟ الحمدللہ۔ مفتی صاحب کے بارگاہ میں میرا سلام۔ مفتی صاحب کے بارگاہ میں سلام آپ کا۔ جی حاجی صاحب، ایک کلام کی فرمائش تھی جی اعلیٰ حضرت کی، وہ کمال حسن حضور ہے، جی جی لینا کچھ جہان ہے۔ صحیح صحیح۔ ویسے آپ بیسیکلی کہاں سے؟ انڈیا سے؟ ہاں میں انڈیا سے ہوں، گجرات۔ گجرات سے ہو نا آپ؟ تو ہم تمہیں لہجہ بتا دیتا ہے، لہجہ جو ہے نا وہ بتا دیتا ہے۔ اچھا، لہجے پہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے کال کی۔ تو لہجے پہ ایک بڑا اچھا شعر ہے، کون سا؟ تمہارا لہجہ بتا رہا ہے، تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت۔ ہاں، جو خاندانی رئیس ہیں وہ مزاج رکھتے ہیں نرم، اپنا تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نئی نئی ہے، ذرا سا قدرت نے کیا نوازا کہ آ کے بیٹھے ہو پہلی صف پہ، ابھی سے اڑنے لگے ہوا میں، ابھی تو شہرت نئی نئی ہے۔ کبھی کبھی اشعار اتنے اچھے لگتے ہیں کہ یاد ہو جاتے ہیں، بالکل۔ تو یہ اچانک ایسے یاد آ گیا، میں نے ایسے ہی کہہ دیا، کسی کو نشانہ بنانا نہیں، الحمدللہ اللہ جانتا نیت ہے، ٹھیک ہے۔ ورنہ ہمارے یہاں ہوتے ہیں لوگ فرق کہتے ہیں دیکھو ہم کو سنا رہے ہیں، ہم کو سنا رہے ہیں، بھائی نہیں، ہم نہیں سنا رہے آپ کو بھائی، ہم تو اپنے دل کی ایسی ہی بات آ گئی تو کہہ دی، شیئر کر دی، ہم کسی کو سنانے تھوڑی بیٹھے ہیں یہاں پہ، نہ ہمارا یہ مزاج ہے الحمدللہ۔ جو خاندانی رئیس ہیں مزاج رکھتے ہیں نرم۔ ایک واٹس ایپ کے میسیجز ہمارے جو ہیں وہ انشاءاللہ چلیں گے، تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے آج کے اس پروگرام میں سب سے پہلا میسیج کس کا؟ رضا انکل، آپ کا پروگرام ہے وہ بہت اچھا لگتا ہے، آپ کا پروگرام ہم روز دیکھتے ہیں، میرا ایک پارہ تو حفظ ہو گیا، اور آپ دعا کرنا کہ پورا قرآن حفظ ہو جائے، آمین آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جلدی جو ہے وہ حافظ قرآن بنائے، اور حافظ قرآن بھی نہ بنائے صرف، بلکہ حافظ قرآن بھی بنائے، پھر عالم قرآن بھی بنائے، اور پھر عامل قرآن بھی بنائے۔ آمین آمین۔ اللہ آپ کو برکت دے۔ نیکسٹ۔ میں نیترنگ سے خطر محمد معین بول رہا ہوں۔ ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنا بہترین اہتمام فرمایا، اللہ آپ کو اس کی جزا خیر عطا فرمائے، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ حضرت ایک نعت کی فرمائش تھی کہ داغ فرقت طیبہ دیکھنے کو مل جاتا، داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا۔ بہت شکریہ بیٹا آپ نے کال کی۔ دیکھتے ہیں نیکسٹ میسیج کس کا ہے۔ ویسے انکل، میں فضا بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ انکل بہت خوشی ہوئی آپ کا پروگرام دیکھ کے، بہت اچھا پروگرام ہے، دل کو بہت ٹھنڈک پہنچتی ہے، بہت اچھی باتیں سیکھنے کو ملتی ہے۔ انکل آپ سے 2 کلاموں کی فرمائش کرنی تھی، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، اور دوسرا بخت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا۔ بہت شکریہ بیٹا، آپ نے میسیج کیے اور بڑے اچھے کلاموں کی فرمائش کی آپ نے۔ آج فرمائشی بڑی اچھی آ رہی کلاموں کی، میرے فیوریٹ کلام کی فرمائشیں ہو رہی ہیں، میں انشاءاللہ ضرور پڑھوں گا بیٹا۔ دیکھتے ہیں نیکسٹ کون۔ محمد عرفان اشرفی ہندوستان سے بات کر رہا ہوں۔ حضرت ماہ مبارک کی بہت مبارکباد آپ کو، اور حضرت یہ بھی ارمان ہے کہ اگر اللہ نے مجھے اولاد سے نوازا، کوئی بیٹا ہو تو میں آپ کا نام رکھوں گا اس کو انشاءاللہ محمد اویس، اور آپ اگر ایک کلام سنا دیں، ہر وقت تصور میں میری مدینے کی گلی ہو۔ اللہ آپ کی خواہش کو پوری فرمائے، لیکن میرا ایک مشورہ ہے کہ جب آپ کے ہاں کوئی اولاد نرینہ اللہ عطا فرمائے تو اس کا نام اویس میرے نام پہ نہ رکھیے گا، بلکہ اویس قرنی کے نام پر رکھیے گا، تو انشاءاللہ ان کی برکتیں وہ ضرور حاصل کرے گا انشاءاللہ۔ میں گناہ گار آدمی ہوں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں کون کہاں سے۔
اویس بھائی اور دیگر مہمان کرام، نیوزی لینڈ سے محمد عدیل عرض کر رہا ہوں. ایک تجویز پیش کرنا چاہتا ہوں اور ایک فرمائش بھی ہے جو آج تک غالباً کسی اور نے نہیں پیش کی ہوگی. تجویز کیا ہے حضرت کہ 16 اگست 99 کو پہلی مرتبہ آپ کو لائیو دیکھا تھا ایک محفل میں یوسف پلازا کی گلی میں، اور اس کے بعد کئی سال تک الحمدللہ بہت ساری محافل کے اندر آپ کو لائیو دیکھا اور سنا. حیرت انگیز بات کیا تھی کہ اکثر محافل کی آڈیو کیسٹس بنتی تھیں اور وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہوتی تھی، جمعے کے بعد اسٹالز پہ اکثر موجود ہوتی تھیں. تو اس وقت سے میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ کیا کوئی دنیا میں ایسا شخص بھی ہے جس کے اتنے زیادہ متفرق والیومز بنتے ہیں اور مارکیٹ میں اویلیبل ہوتے ہیں. کیسٹس کے بعد سیڈیز کا دور آیا اور اب یوٹیوب پہ میں دیکھتا ہوں کہ کم و بیش ہر ہی محفل کی پوری مکمل ریکارڈنگ ہوتی ہے اور وہ پبلش ہو جاتی ہے. تو گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے اندر ایک سنی مسلمان کا ریکارڈ آ سکتا ہے اور اسلام کی اچھی ترویج ہو سکتی ہے کہ کیا کسی ایسے شخص، کوئی ایسا شخص دنیا میں ہے جس کے اتنے زیادہ منفرد والیومز پبلکلی شائع ہوئے ہوں. فرمائش حضرت یہ ہے کہ آپ کے جو کلام ہوتے ہیں ان کی آپ طرز کس طرح بناتے ہیں یہ بتا دیجیے. میں مدینے چلا سے لے کر پکارو یا رسول اللہ، پھر قصیدہ نور، مجھ پہ مولا کا کرم ہے، کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی، النبی صلی اللہ علیہ یا سیدی، مجھے رنگ دے، مطلب ایک طویل فہرست ہے. لیکن ان کے طرز آپ کس طرح بناتے ہیں یہ ارشاد فرما دیجیے. آخر میں ایک شعر عرض کرنا چاہوں گا کہ گئی بیت کتنی ہی صدیاں، رہا کیسا دور، ہوا کوئی دیس، پر ہے سنت حسان زندہ، چاہے ہو بصیری یا ہو اویس. بہت شکریہ، آپ نے محبت منہ کا اظہار کیا. اصل بات یہ ہے کہ میرے بھائی کہ مجھے اپنے آپ کو شو کرنا اچھا نہیں لگتا، یعنی کہ میں اپنے منہ سے اپنی تعریف کروں مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا. لیکن تحریر سے نعمت کے طور پہ عرض کروں گا کہ سن 2011 سے لے کر ابھی تک جتنی تقریباً 10 سال گزر چکے، 10 سال سے ایک ہر سال ایک رسالہ نکلتا ہے جس کے اندر 500 با اثر مسلم شخصیات کا ذکر ہوتا ہے کہ دنیا میں ایسے 500 کون با اثر شخصیات ہیں کہ جن کو دنیا جانتی ہے یا بہت محبت کرتی ہے. تو الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، اس کی کرم نوازی ہے. میں گناہگار، سیاہکار، بدکار، روسیہ، ننگے اخلاق، بے عمل، اللہ میری پردہ پوشی فرمائے. تو اس 2011 سے لے کر آج تک اس میں میرا نام آتا ہے، لیکن میں پسند نہیں کرتا کہ اپنے آپ کو بتاتا رہوں کہ میرا بھی نام اس میں ہے، میرا نام اس میں ہے، میرا نام اس میں. وہ نام آ جانا بس یہ بھی اللہ کا کرم ہے. جہاں تک طرزوں کا آپ نے پوچھا تو اس کے لیے بھی ایک ہی بات ہے، مجھ پہ مولا کا کرم. جس پر آپ نے کہا نا تو مجھ پر مولا کا کرم ہے، ان کی نعتیں پڑھتا ہوں، بس میں پڑھتا ہوں وہ طرزیں بن جاتی ہیں. کوئی اس کے لیے واللہ آج تک زندگی میں نے کبھی کوئی ہارمونیم وغیرہ کا سہارا نہیں لیا. مجھے بجانا بھی نہیں آتا، نہ میرے پاس ہے، نہ میں نے کبھی اس طرف دھیان بھی دیا. تو یہ جو میں پڑھتا ہوں وہ پڑھتے پڑھتے جو اتفاقاً میرا انداز یا میرا طرز جو ہے وہ فن موسیقی سے مطابقت کر جاتا ہے، تو یہ اتفاقاً ہے، سیکھا ہوا نہیں. اور جو اگر سیکھتا نا میں تو یہ اتفاق نہیں ہوتا. اگر بندہ یہ سیکھ لے اور سیکھنے کے بعد پھر وہ اس میں وہی چیزیں آ جائیں موسیقی والی تو پھر اس پر ذرا فتوے ہیں اعلیٰ حضرت کے. لیکن اگر بندہ سیکھا ہوا نہیں اور اتفاقاً اس کا پڑھنا فن موسیقی سے مطابق کر جائے تو پڑھنے والے پہ کوئی حرج نہیں. تو یہ اللہ کی دین ہے، اس کی عطا ہے. میں نے آج تک کبھی اس طرف دھیان نہیں دیا، بس پڑھتا ہوں اور طرز بن جاتی ہے. اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے میرے بھائی کہ محفل کے اندر پہنچتا ہوں اور کوئی مجھے کہتا ہے کہ یہ کلام پڑھیں تو پھر میں پڑھتا ہوں اور اسی وقت طرز بن جاتی ہوں، پڑھتا ہوں. ایسا بھی ہوا ہے، ایک بار ہوا ہے. اور بلکہ میں اپنی ریکارڈنگ سے بتاؤں میں آپ کو، ایک کلام تھا، دیکھتے کیا ہو اہل صفا آپ پہنچے محبوب خدا. تو اس کی طرز وہی تھی جو ہم بچپن میں پڑھتے تھے کہ دیکھتے کیا ہو اہل صفا آپ پہنچے محبوب خدا. ایک طرز ریکارڈ کرنے کے لیے میں گیا، اس کے گواہ موجود ہیں الحمدللہ. میں اپنی جھوٹی تعریف نہیں کرتا نا، جھوٹی تعریف کر رہا ہوں بلکہ بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ میں ریکارڈنگ روم میں گیا پیپر لے کر وہ نعت کی، اور طرز وہی پڑھنی تھی مجھے. جب میں پہنچا روم کے اندر اور جیسے میں نے پڑھنا شروع کیا تو طرز میری چینج ہو گئی. اور ریکارڈنگ والا مجھے دیکھ کے کہہ رہا ہے کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا ریکارڈ کر. وہ بولتا کیا ہو رہا ہے؟ میں نے ریکارڈ کر، بن رہی ہے. تو اسی وقت طرز بن گئی.
دیکھتے کیا ہو اہل صفا آپ پہنچے محبوب خدا، یعنی ہو چکے جلوہ نما، یعنی ہو چکے جلوہ نما، شاہ حق شاہ بطحا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ایسی کئی چیزیں ہیں. اور بارہا اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ ایک شخص نے مجھے ایک شعر دیا کہ یار یہ آپ اس پہ کوئی لکھیں، تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ میرا ایک والیوم ریکارڈ ہو رہا تھا، تو والیوم ریکارڈ کروا رہا تھا، اور اس کی دوران جو ہے وہ ایک ایسا ٹائم آ گیا کہ جہاں مجھے جانا تھا پروگرام میں، کسی پروگرام میں مجھے پہنچنا تھا. تو وہ ٹائم آنے سے پہلے ایک شخص نے مجھے ایک شعر لکھ کے دیا کہ یار اس پہ آپ کچھ لکھیں. تو میں کہا ایسے ہو کے ہوتا لکھیں، اور یہ ٹائم چاہیے اس کے لیے. تو میں نے کچھ کلام ریکارڈ کروائے اور پھر وہاں سے میں چلا گیا پروگرام میں. پروگرام کیا، پروگرام سے فارغ ہو کے پھر جب میں آیا اور جیسے میں مائک پہ کھڑا ہوا اسی وقت اشعار بننے لگے اور میں نے وہ پڑھ دیا. الہی مدد کر، مدد کی گھڑی ہے. یہ شعر مجھے کسی نے دیا تھا. گناہوں کے دریا میں کشتی پھنسی ہے. پھر آگے ایسا میں نے خود ہی پڑھنا شروع کر دیا، وہ بن گئی. تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. تو یہ سب کرم ہے اس رب کائنات کا. میری کوئی اوقات نہیں، میری کوئی اوقات نہیں، میری کوئی اوقات نہیں. آپ کا بہت شکریہ. دیکھتے ہیں نیکسٹ کون ہمیں سے میسج پر بات کر رہا ہے. میں انڈیا اڈیشہ سے محمد عمران عالم پوری کر رہا ہوں. الحاظ صاحب آپ کا خوبصورت پروگرام ہمیں بہت پسند آیا. اللہ تعالیٰ آپ کی کاوشوں کو پوری عطا فرمائے اور مفتی عاصم صاحب قبلہ کی عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے اور ان کا علم ہم لوگوں کے اوپر تا دیر قائم و دائم رکھے. آپ سے ایک لاسٹ میں یہی فرمائش ہے، حاضر ہے در دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے. بہت شکریہ. اللہ کرے پھر وہ وقت آ جائے. اور یہ کلام ایسے ہیں، بعض کلام جو ہیں ایسے ہیں ہوتے ہیں جس کا پڑھنے کا جو حقیقی لطف ہے نا وہ حضور کی بارگاہ میں یقین کریں گے. وہاں کے کلام کی جو کیفیات ہیں اور اس کو پتہ کیا بیان کریں. بے شک. دیکھتے ہیں نیکسٹ کون ہمیں میسج دینا چاہتا ہے. میں انڈیا بنارس سے بول رہی ہوں. میرا نام ہینا انصاری ہے. حضرت آپ کا پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ سے دعا کی درخواست ہے. میرے بیٹے کے لیے دعا کیجیے، اس کے دماغ میں تھوڑا پرابلم ہے، وہ ٹھیک ہو جائے. اللہ آپ کی ہر دعا قبول فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یا اللہ ان کی جو بچے کی تکلیف ہے، جو بھی تکلیف ہے اللہ کریم اپنے محبوب کے صدقے میں دور فرما دے، کرم فرما. یا اللہ تیرا وعدہ ہے، تیرا ارشاد ہے، ادعونی استجب لکم. یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے رب. ان کے بچوں کی جو تکلیف ہے اس کو دور کر دے، بلکہ جو بھی بیمار ہے رب کریم تمام کو شفا دے دے. اور ہمیں بھی اللہ ہر قسم کی بیماریوں سے بچا، بالخصوص کرونا کے وبا سے بچا، اور جو مبتلا ہیں رب کریم انہیں صحت اور عافیت عطا فرما. آمین. صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم. یہ تھے ہمارے میسیجز جو ابھی بھی ہوں گے، لیکن چونکہ ابھی وقت بھی ہمارا بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اور سوالات ہمیں مفتی صاحب سے ابھی اور بھی کرنے ہیں. تو اچھا یہ کہا جاتا ہے کہ علم جو ہے وہ قرب قیامت میں اٹھا لیا جائے گا، ایسا حدیث پاک میں یہ بات ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ روز بروز علم تو بڑھ رہے ہیں. اس سے مطلب کیا علم کیا اٹھا لیا جائے گا اور اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد علم کی حقیقت اور علم کی وہ روح ہے، روحانیت یا نورانیت، اور وہ ذرائع علم بھی ہے کہ علم اس طرح سے نہیں اٹھے گا کہ کتابیں نایاب ہو جائیں گی، بلکہ اہل علم اٹھا لیے جائیں گے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے کے اب علماء کو دیکھ کر اپنے نام کے ساتھ عالم اور مفتی لکھا ہوا دیکھ کر شرم آتی ہے کہ وہ ایسے ایسے لوگ تھے کہ جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے. مجھے اس پہ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی تھی کراچی میں یہاں، تو عرب سے بھی علماء، میں اس میں خود تھا. بالکل. تو اس میں جو جامعہ الازہر سے آئے ہوئے تھے لوگ تھے، ان کے ساتھ حضرت عبدالحکیم شرف قادری صاحب کی ملاقات ہوئی. جی ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ سے انہوں نے کہا کہ کون کون سے علوم پڑھاتے ہیں. تو انہوں نے حدیث، تفسیر، بلاغت، منطق، فقہ، اصول فقہ سارے گنوا دیے. تو وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. انہوں نے ایک دوسرے بندے کو بلایا، کہا کہ یہ اتنا کچھ پڑھاتے ہیں اکیلے.
تو پھر انہوں نے اس کے بارے میں کچھ سوالات کیے تو حضرت نے جوابات دیے. تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے ہاں تو ہر فرع کے لیے ایک الگ الگ ہے, الگ شعبہ ہے, اور اس کے جو ماہرین ہوتے ہیں ان کو اس والے کی خبر نہیں ہوتی اور اس والوں کو اس کی خبر نہیں ہوتی, اور آپ ماشاءاللہ ایسے ہیں کہ آپ ادھر کو جو بھی سوال کیے جا رہے ہیں آپ اس کا جواب دیے جا رہے ہیں. تو ایسے اہل علم اللہ تبارک و تعالی دنیا سے اٹھا لے گا, اور یقیناً ایسے علماء کا اس دنیا سے اٹھ جانا یہ وہی قیامت کی نشانی ہے کہ قرب قیامت جو علم اٹھ جائے گا. نوجوان عالم کیا ہوں گے, نوجوان لڑکے ہوں گے جو علم کی باتیں کریں گے, ایسا بھی ہے نا کچھ نوجوان, جو نوجوان سے مراد ہاں کہ وہ پختہ نہیں ہوں گے, نہ پختہ ہوں گے, اور وہ ہمارے اس معاشرے کے اندر نظر آ رہی ہیں لوگ کہ لوگ جو ہے وہ اب علم دین میں انجینئرنگ کرنا شروع ہو گئے ہیں. تو یہ وہی قرب قیامت کی نشانی ہے, اور ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھا جائے اور اس سے پہلے کہ علم اٹھتا جائے اور اختتام کی طرف جائے, ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اس جاتے جاتے علم سے اپنے لیے کچھ حصہ اکٹھا کر لیں. ہمارے مرشد کریم علامہ محمد فیض احمد اویسی جی رحمۃ اللہ تعالیٰ, وہ کہتے تھے میرا نام کیسا ہے, دیکھو کہتے میرے نام کے پہلے محمد ہے, پھر فیض ہے, پھر احمد ہے. محمد بھی ہے اور احمد بھی بیچ میں فیض ہے. تو بڑا پیارے انداز میں کہا کرتے تھے, یعنی ان کی سادگی ایسی تھی, میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, دیکھا بھی ہوگا آپ نے, اتنی سادگی ہوتی تھی, ان کے لباس میں بھی اتنی سادگی ہوتی تھی کہ اگر وہ بیٹھے ہو نا تو کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ کتنے بڑے عالم ہیں. اب یہ دیکھیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی ایک وصف تھا کہ وہ اتنے ظاہر تھے کہ ان جیسا کوئی ظاہر نہیں, اور وہ اتنے خفی تھے کہ ان جیسا کوئی خفی نہیں, کہ لوگ مدینہ منورہ میں جو اجنبی آتے تھے وہ پوچھتے تھے کہ وہ کون رسول ہے جن پر وحی آتی ہے. صحابہ اکرام میں بیٹھے ہوئے کہ اتنا زیادہ سادگی طبیعت کے اندر, ہمارے ذات کے جو اگر حکم کر دے تو پہاڑ سونے کے بن کے ساتھ چلیں, انہوں نے جاہ و حشمت کو اور ٹپ ٹاپ کو ایسی لات ماری کہ اتنی سادگی کو اپنایا کہ اللہ کا آخری نبی ہے, دونوں جہاں اس کی خاطر بنے ہیں, لیکن وہ اپنے اصحاب میں بیٹھا ہے تو آنے والا پہچان نہیں پا رہا. اور ہمارے یہاں آج کل کیا ہے, ہم جیسے لوگوں کے لیے تو خاص کرسی رکھی جاتی ہے, بس یہ. اچھا اعلیٰ حضرت ایک جگہ گئے تھے ایک بیان کرنے کے لیے, تو اعلیٰ حضرت کے لیے کرسی رکھائی, تو کرسی بڑی دیدہ زیب تھی, تو اعلیٰ حضرت سخت ناراض ہو گئے, بالکل بہت ناراض ہوئے. کہا میں کہ آج تو بیٹھ رہا ہوں میں, حال بیٹھے یا نہیں بیٹھے یاد بھی نہیں مجھے, لیکن اعلیٰ حضرت نے کہا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ اس کرسی پہ بیٹھ کے کہیں میں تکبر میں مبتلا نہ ہو. تو میرے لیے بھی جب جاتا ہوں تو لوگ کرسیاں لگاتے ہیں اچھی میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ نے کیا لگا رکھا ہے, یہ ایسی کرسیاں ان سے بنانے کی ضرورت نہیں ہے, عام سیدھی کر دیا کریں کافی ہے. تو یہ واقعی اپنے آپ کو سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ امام غزالی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ تکبر اتنا باریک کیڑا ہے کہ انسان کے جسم میں وہ کب گھس جاتا ہے پتہ نہیں چلتا. تو اگر یہ کیڑا گھس گیا نا تو یہ تباہ کر دے گا, برباد کر دے گا. اللہ ہمیں بچائے, اللہ تعالیٰ بچائے سب کو. واقعی میرے آقا تیری سادگی پہ لاکھوں, تیری عاجزی پہ لاکھوں, وہ سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے. اللہ اکبر, کیا بات کر دی. اچھا تو علم اٹھا لیا جائے گا, علم اٹھا لیا جائے گا. آپ نے حضرت حضور فیض ملت کی بات کی, تو میں بھی ایک دور تھا کہ آخند مسجد میں دورہ تفسیر حضرت کا ہوتا تھا, تو وہاں پہ حاضر ہوتا تھا. تو ان کی واقعتاً ان کی جو شخصیت تھی انتہائی سادہ تھی, انتہائی سادہ. دوسرے اپنے حضرت قبلہ منظور احمد فیضی وہ بھی سبحان اللہ, وہ بھی کس قدر سادہ, اور جو یعنی کہ سادگی میں جو اہل علم کی رانائی ہے وہ کسی بھی ٹپ ٹاپ کے اندر وہ رانائی نہیں آ سکتی. اچھا علامہ منظور احمد فیض صاحب, جی جی, یہ بھی ایک بڑی بالکل ہمارے استاد حضوری والی کیفیت تھی, حضوری والی کیفیت. مجھ سے بہت پیار کرتے تھے الحمدللہ. تو کبھی وہ آتے تو میں گاڑی سے ان کو خود اٹھاتا اور ان کا ہاتھ پکڑتا, ان کو میں لے کے چلتا. تو دوران نے تھوڑا لے کے میں ان کو کہتا کہ حضرت میں نے آج آپ کو یہاں پکڑا ہوا ہے, آج میں نے آپ کو یہاں سنبھالا ہوا ہے, قیامت کے دن آپ مجھے پکڑ لینا, سنبھال لینا. تو وہ روتے, مسکراتے اور روتے اور پھر مجھے دعا دیتے.
بڑی کمال کی شفقت ہوتی تھی. ایک دفعہ مکہ مکرمہ میں تھے اور میں بھی تھا, ابھی مدینہ شریف کی حاضری ہماری ہوئی نہیں تھی, تو میں نے ان کے بیٹے سے کہا کہ یار میری خواہش ہے کہ حضرت کا امامہ مجھے مل جائے, تو جب میں مدینہ شریف جا رہا ہوں تو میں ان کا امامہ پہن کے میں حاضری دوں. تو وہ گئے اور میں نے ان سے کہا تھا نا امامہ آپ کا میں حاضری دوں, آپ کے امامہ پہن کے جاؤں. وہ گئے اور بچوں کے ہاتھ نے امامہ انہوں نے بھجوا دیا اور میں لے کے چلا گیا مدینہ شریف میں اور رہا ان کے ساتھ. یہ اس کے 10 مہینے کے بعد, غالباً رجب کا مہینہ تھا, ایک محفل تھی, وہاں حضرت آئے اور میں نے ان سے ملاقات کی اور بہت وہ خوش ہوئے. پھر مجھے قریب بلایا, میں قریب گیا, وہ کہا کہ آپ کو یاد ہے وہ 17 رمضان تھی شاید, میں نے آپ کو امامہ بھجوایا تھا آپ بچے کے ساتھ. میں نے جی یاد ہے. کہا وہ خلافت کے ساتھ تھا. ماشاءاللہ. تو پھر انہوں نے مدینہ منورہ میں 27ویں شب تھی اور جس جگہ ہوٹل تھی وہاں سے گنبد خضرا شریف بھی نظر آتا تھا. تو بوقت سحر افطار یعنی کہ سحری سے پہلے میں ان کے پاس گیا دعائیں لینے کے لیے. تو انہوں نے کاغذ اٹھا کے پین لے کر لکھنا شروع کر دیا, جو انہوں نے خلافت دی یہ پورا لکھ کے دیا. اور پھر مجھے گلے لگا کر جو ہے وہ روتے رہے اور رلاتے رہے. کافی دیر تک مجھے گلے سے لگا کر انہوں نے جو دعائیں دیں اور پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے رہے. میں آنکھیں بند کر کے بس میں جو آتا ہے آنے دو, میں بھی چپ چاپ. اور پھر الحمدللہ اسی دوران جو ہے فجر کی اذان ہوئی اور وہ یہ بڑی شفقتیں ہیں ان کی, محبتیں. وہ بہت شفیق شخصیت تھے. مجھے یاد پڑتا ہے میں نے اعلیٰ حضرت کا رسالہ جو ہے ہندوستان کے دارالسلام ہونے پہ میں نے اس پہ حاشیہ لکھا, تو میں نے بتایا تو کہا کہ ابھی اس وقت بہت نقاہت طاری تھی, تو کہا کہ یہ مجھے لازمی پڑھنا ہے لیکن میں پڑھ نہیں سکتا, تو تم روز جو ہے وہ عصر کے بعد میرے ساتھ بیٹھو اور مجھے اول تا آخر یہ سناؤ. تو وہ میں نے الحمدللہ ان کو سنایا اور بڑی ڈھیروں دعائیں انہوں نے دیں اور بعض مقامات پر تصحیح کروائی اس کی, لیکن خیر وہ چھپ نہیں سکا, پتہ نہیں کہاں گم ہو گیا وہ. تو وہ ان کی بڑی شفقتیں تھیں. وہ ماشاءاللہ وہی جو ہم بات کر رہے تھے کہ جو صاحبان علم ہیں ان کے اندر نرمی ہے, حلم ہے, رقت ہے, اور وہ لگتا ہے کہ یہ پھلدار شاخیں ہیں جو جھکی ہوئی ہیں اور جو تشنا ہے محتاج ہیں ان کو وہ فیض یاب کر رہی گفتگو ہے نا. جی یہ گفتگو بتا رہی ہے کہ یہ آپ نے علم والوں کی قدر کی. تو علم کی قدر بے شک, اور ایک ہوتی ہے بے قدری. ہاں, ایک ہوتی ہے قدر کرنا اور ایک ہوتا ہے بے قدری کرنا. یہ بے قدری کا انجام اور جہالت کا انجام کیا ہے؟ یہ تو ہوا, علم کی بات تو کر لی ہم نے. جیسے علم کا منتہا علو ہے, عزت ہے, عرفت ہے, قبولیت ہے, مقبولیت ہے, اسی طرح جہالت کی جو انتہائیں ہیں وہ ان تمام اوصاف کی ضدیں ہیں کہ علم کے بغیر انسان چاہے جتنا بھی بظاہر وہ صاحب کمال نظر آئے, لیکن وہ ایسا ہے جیسے بغیر روح کے کوئی جسم ہے. صحیح, کہ اس کو کوئی دکھنے میں چاہے وہ کیسا بھی لگے, لیکن علم سے عاری ہے, اس کی نہ اس دنیا میں کوئی وقعت ہے اور نہ آخرت میں اللہ کی نگاہ رحمت میں اس کی کوئی وقعت ہے. اور جہالت کا معاملہ ایسا ہے کہ جہالت کے اوپر علم کا لبادہ یہ اس دور کا اور زمانہ قدیم کا بھی سب سے بڑا فتنہ رہا کہ جہالت جو جاہل ہے اور جاہل نظر آ رہا ہے اس کا اتنا نقصان نہیں ہے جتنا اس شخص کا کہ جو جاہل ہے لیکن علم و ارشاد کی سیٹ پر بیٹھ گیا. کہ حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ علم و باج کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو. کہ آج کے دور میں جو سب سے بڑا فتنہ جو امت کو جو فیس کرنا پڑ رہا ہے وہ یہ ہے کہ میدان فقر میں وہ لوگ آ گئے ہیں کہ جن کا اس چیز سے کوئی دور کا واسطہ نہیں ہے, کیونکہ شریعت کے بعد طریقت کا معاملہ آتا ہے کہ ان لوگوں نے شریعت کے علم کو چکھا تک نہیں, سونگا تک نہیں. یوں سمجھ لیجئے کہ علم سے وضو کے بعد بندہ معرفت کی نماز پڑھتا ہے, انہوں نے
علم سے تیمم بھی نہیں کیا، صحیح بات، اور وہ مصلی پہ کھڑے ہیں، اپنی نماز بھی خراب کروا رہے ہیں، پیچھے مقتدیوں کا بھی ٹائم ضائع کر رہے ہیں. تو ایسے لوگوں سے بچا جائے. یہ لوگ وہ جو بات کی تھی نا آپ نے ایک دن کے بھیڑیے ہیں لباس والے، ذیاب فی ثیاب، تو یہ وہ لوگ ہیں، ایسے جاہل لوگ کہ جن کو شریعت سے واسطہ نہیں ہے، ان کی جا کے جو ہے وہ دست بوسی اور ان کے سامنے کاسا لیسی کرنے والا شخص ایسا ہے جسے ہم عموماً محاورے میں کہتے ہیں نا وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا ہوا. ایسا شخص اپنی زندگی برباد کر رہا. آج کے دور میں سب سے بڑا پیر وہ ہے جو زیادہ نظر آئے، زیادہ نظر آئے. تو یہ امت کے اندر جو فتنہ ہے جہالت کا، کہ کیوں کہ جاہل کی اقتدا انسان کے اندر جہل پسندی کی طبیعت پیدا کر دیتی ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ لوگ جو علم سے دور ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ کسی جاہل کے دامن سے وابستہ ہیں اور وہ کیکر کی ٹہنی پکڑے ہوئے، اور باتیں بھی ایسی کرتے ہیں وہ جہالت والی، بس کہ وہ لوگوں کو بھی جہالت ڈال دیتے ہیں. مطلب یہ نا وہ یہی کہ وہ جیسے کیکر کی ٹہنی پکڑی ہوئی ہے، وہ ہلا رہا ہے کہ اس سے آم گریں گے، وہ گریں گے نہیں گریں گے، اس کا اپنا ہاتھ بھی زخمی ہوگا. تو اس لیے جہالت کا انجام جو ہے وہ ہلاکت کے سوا اور کچھ نہیں ہے. تو خدا را اس پروگرام کے ذریعے تمام دیکھنے والوں کو یہ میسج ہے کہ جہلا کی اقتدا میں نہ جائیں. آمین. جہلا کو چھوڑ کر علم کی طرف راغب ہوں. علم انشاءاللہ تبارک و تعالی صاحبان علم کی طرف، صاحبان معرفت کی طرف آپ کی رہنمائی کرے گا. جہاں آپ نے ایسے لوگوں کا ذکر کیا وہاں الحمدللہ ہمارے ایسے لوگ بھی موجود ہیں الحمدللہ جو بڑے با علم بھی ہیں اور با عمل بھی ہیں، اور جو نظر بھی آتے ہیں الحمدللہ. اللہ ان کو سلامت رکھے. بڑا کام کر رہے ہیں الحمدللہ، دین کا بڑا کام کر رہے ہیں. اور حقیقت یہ کہ انہوں نے کام کیا ہے. میری مراد مولانا الیاس قاضی صاحب ہیں، امیل سنت. الحمدللہ انہوں نے بڑا کام کیا ہے اور کام کر رہے ہیں. اللہ ان کو درازی عمر عطا فرمائے. تو ایسے لوگ بھی ہیں الحمدللہ، ایسے علماء بھی ہیں جو کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں. کیونکہ نقل اسی چیز کی بنتی ہے جس کی اصل چلتی ہو. تو ایسے لوگ بھی ہیں جو کچھ ہوتے نہیں ہیں اور دکھاتے پھرتے ہیں اپنے آپ کو کہ میں کچھ ہوں. تو وہ کہتے ہیں نا جو بھرا ہوا ہوتا ہے نا وہ بچتا نہیں، بچتا وہی ہے جو خالی ہو. ڈبہ خالی ہوتا ہے نا تو بچتا ہے. اس پہ ایک بات ذہن میں آئی، وہ غالباً مشتاق احمد صاحب کی ہے. وہ کہتے ہیں مشتاق احمد یوسفی صاحب نہیں، دوسرے والے. اچھا، اشفاق صاحب. اچھا ہاں، اشفاق صاحب کی. تو وہ انہوں نے کہا کہ تصوف جو ہے وہ جو دو جھوٹوں کا کھیل ہے. دو جھوٹوں کا کھیل. تو پوچھنے والے نے کہا کہ یہ دو جھوٹوں کا کھیل کیسے ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ اس لیے کہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ جھوٹ بولتا ہے کہ آجو میرے پاس بہت کچھ ہے، اور جس کے پاس بہت کچھ ہے وہ کہتا ہے مجھے اپنی پڑی ہوئی ہے، چلے جاؤ یہاں سے. تو یہ دونوں جھوٹ بول رہے ہیں اور تصوف دو جھوٹوں کا کھیل ہے. بڑے گہری بات ہے یہ، بڑی گہری. لوگ شاید سمجھ جائیں اس کو، نہیں سمجھ گے تو خواہ باتیں کریں گے. تو جب بھی گفتگو ہو تو ذرا بہت توجہ کے ساتھ سنا کریں اور سیاق و سباق کو بھی دیکھا کریں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے میری دھڑکن میں یا نبی، جس میں بچے اپنی ویڈیوز بھیجتے ہیں اور ہم اس میں سے کچھ ویڈیوز جو ہیں وہ پلے کر دیتے ہیں. تو وقت ہوا چاہتا ہے اس سیگمنٹ کا، تو چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں میری دھڑکن میں یا نبی. ایثار رمضان، ایثار رمضان، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. ورفعنا لک ذکرک، تیرے تیور میرا زیور، تیرا
मेरा तेवर मेरा जेवर तेरी खुशबू मेरी चादर, तेरी खुशबू मेरी चादर, तेरा शहवान मेरा मसलक बड़ा फना लका जिक्र सल्ले अला कीजिए, मस्तियों में रहा कीजिए, मस्तियों में रहा कीजिए। आबरू चाहते हो अगर, आबरू चाहते हो अगर, उन पे सब कुछ फिदा कीजिए। रंग छुरा कलमी नूरी पाले जिया, दिल को कर दे आईना, जिसने चमकेरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। तू अमीर हरम मैं फकीर अजम, तू अमीर हरम मैं फकीर अजम, तेरे गुण और ये रब मैं तलब ही तलब, तू अता ही अता, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। क्या मुकद्दर तूने पाया ऐ उबैद कादरी, नात लिखना नात सुनना नात पढ़ना, वाह 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 सुबहानल्लाह, वाह वाह सुबहानल्लाह। यही आरज़ू दिली है तेरी बज़्म में किसी दिन, ये तेरा उबैद आए तुझे नात भी सुनाए, ये तेरा उबैद आए तुझे नात भी सुनाए। हमें तैबा का ये सबको नहीं मिलता, कोशिश ना करे कोई ये जख्म को सीने की। मेरे आका का वो दर है जिस पर, मेरे आका का वो दर है जिस पर माथे घिस जाते गए सरदारों के, माथे घिस जाते गए सरदारों के, जर्रे जड़ कर तेरी पैजारों के ताज सर बनते गए सैयारों के। ईसार रमजान, ईसार रमजान, ईसार रमजान, ईसार रमजान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर खुशामदीद। आपने देखा और मैं नहीं देख पाया क्योंकि मुझे देखने के लिए उठना पड़ता, तो मैं आज नहीं देख पाया कि कौन बच्चा पढ़ रहा था। मैं बाद में देख लूँगा इस दुआ के साथ कि अल्लाह ने तमाम का पढ़ना कबूल फरमाए। आज हमारा मौजू था इल्म की फजीलत। कल हमने एक सवाल किया था कि मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम को कितने हिस्से हिकमत के अता हुए। सही जवाब है 9 हिस्से। 9 हिस्से अता हुए, 10 में से 9 हिस्से ने अता हुए। तो जो सही जवाबात इन्होंने भेजे उनमें हाफिज़ अब्दुल्ला अहमद फैसलाबाद, हाफिज़ अब्दुल्ला अहमद फैसलाबाद, मैं पहचान गया कौन हूँ। अच्छा, मरियम नवीद गुजरांवाला, गुजरांवाला से बहन है मरियम नवीद। अच्छा, रावलपिंडी से हैं कवल नवाज़, रावलपिंडी से कवल नवाज़। लाहौर से इकरा शौकत, और लाहौर ही से मोहम्मद सुहेल और इकरा शौकत लाहौर से। ये 5 वो नाम हैं जिन्होंने सही जवाब दिए। इंशाअल्लाह FM फूड की तरफ से गिफ्ट हैम्पर इनके घर पहुंचा दिया जाएगा। आज की गुफ्तगू के हवाले से इंशाअल्लाह सवाल करेंगे, लेकिन इससे पहले कल रह गया था, कल 2 घंटे हमने प्रोग्राम कर लिया, हमें पता भी नहीं चला।
تو وہ ہمارا سیگمنٹ جو تھا وہ گلدستہ علم سے مہکتے ہوئے پھول وہ رہ گئے. تو آج گلدستہ علم سے مہکتے ہوئے پھول پیش کروں گا. سماعت فرمائیں. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ہم بارگاہ نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وادی سے تمہارے پاس ایک شخص جنتی شخص آئے گا. اتنے میں انصاری صحابی تشریف لائے جن کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا اور انہوں نے اپنے جوتے بائیں ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے. پھر انہوں نے ہمیں سلام کیا. کہتے ہیں دوسرے دن رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے دوبارہ یہی ارشاد فرمایا کہ وادی سے ایک جنتی شخص آئے گا. تو ہم نے دیکھا کہ پھر وہی انصاری صحابی آ رہے ہیں. اس طرح تیسرے دن بھی ایسے ہی ہوا. تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص انہوں نے وہ پیچھا کرنا شروع کیا ان کا اس صحابی کا اور ان سے کہنے لگے کہ میرے اپنے والد صاحب کے ساتھ تھوڑی ناراضگی ہو گئی ہے اور میں نے قسم کھائی ہے کہ 3 دن تک اس کے پاس نہیں جاؤں گا. اگر آپ مناسب سمجھیں تو 3 دن مجھے اپنے پاس ٹھہرنے کی اجازت عطا فرمائیں. یعنی وہ جاننا چاہتے تھے کہ وہ کون سا عمل کرتے ہیں ایسا کہ 3 دن سے وہ آتے ہیں اور حضور آنے سے پہلے کہہ دیتے ہیں کہ جنتی شخص آئے گا. تو وہ بہانہ بنا کر وہ کہتے ہیں میں ان کے پاس چلا گیا. تو اس انصاری نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے آپ میرے پاس رک جائیں. حضرت سیدنا انس فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو العاص نے بتایا کہ وہ 3 راتیں ان کے پاس قیام پذیر ہوئے اور انہوں نے انصاری صحابی کے قیام اللیل کو تو نہ دیکھا. یعنی کہ ایسا نہیں تھا کہ رات کو اٹھ کے وہ نمازیں پڑھ رہے ہوں, ایسا کچھ نہیں دیکھا. لیکن جب وہ نیند سے بیدار ہوتے اور اپنے بستر پر کڑوٹ لیتے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے یہاں تک کہ نماز فجر کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے. حضرت سیدنا عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس صحابی سے اچھی بات کے علاوہ کچھ نہ سنا. یعنی کہ یہ جو صحابی تھا جن کے بارے میں حضور نے فرمایا جنتی, تو وہ اچھی بات کے علاوہ بات کرتا ہی نہ تھا. جب 3 دن پورے ہوئے تو قریب تھا کہ میں ان کے اعمال کو حقیر جانتا, لیکن جب میں نے اس انصاری صحابی سے کہا کہ اے اللہ عز و جل کے بندے, میری اور میرے والد کی کوئی ناراضگی اور جدائی نہیں ہے, بلکہ میں نے تو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بار فرماتے سنا کہ ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا, اور تینوں بار آپ ہی تشریف لائے. چنانچہ میں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ میں آپ کے پاس ٹھہروں گا اور دیکھوں گا کہ آپ کیا عمل کرتے ہیں تاکہ میں بھی اس کی پیروی کروں. لیکن میں نے آپ کو کوئی بڑی عبادت کرتے نہیں دیکھا. تو پھر آپ کیسے اس بلند مقام تک پہنچیں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے آپ کے متعلق یہ بات فرمائی. تو اس انصاری صحابی نے جواب دیا کہ اور تو کوئی عمل نہیں, بس یہی ہے جو تم نے دیکھا ہے. حضرت سیدنا عبداللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات سن کر میں نے روانگی کا ارادہ کر لیا. جب میں وہاں سے چلنے لگا تو اس صحابی نے مجھے آواز دی اور کہا کہ میرا کوئی اور عمل نہیں, بس یہی ہے جو تو نے دیکھا ہے. اس کے علاوہ میں کسی بھی مسلمان سے دھوکہ نہیں کرتا, اور جو اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیا اس پر حسد نہیں کرتا. حضرت سیدنا عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ یہی وہ عمل ہے جس نے آپ کو رفتیں بخشیں, اور ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے. پیارے بھائیوں, مسلمان کو دھوکہ نہ دینا اور دل میں حسد نہ کرنا کہ اس کو کیوں ہے, میرے پاس کیوں نہیں ہے, یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ اس نیکی کرنے والے کو میرے آقا نے دنیا کے اندر کہہ دیا کہ جنتی شخص آنے والا ہے. اب کیا چاہیے؟ کیا یہ 2 باتیں ہم نہیں کر سکتے؟ کیا ہم دلوں سے حسد دور نہیں کر سکتے؟ ہم مسلمانوں کو دھوکہ نہ دینے والے نہیں بن سکتے؟ اگر یہ 2 عمل بھی کر لیے جائیں خلوص کے ساتھ تو کتنی بڑی فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ بات یاد رکھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, کون ہے, کہاں سے دیکھتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلم غزالی بات کر رہا ہوں کراچی سے. ارے سید اسلم غزالی صاحب, کیسے ہیں آپ؟
اللہ کا شکر, آپ خیریت سے ہیں حضرت؟ طبیعت ٹھیک ہے الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ہماری بہن آپ کیسی یہ ہے؟ سوچیں گے کہ موضوع تو علم ہے, ہماری بہن کیسی ہے؟ لیکن یہ جاہل کہاں سے بیچ میں آ گیا. ارے میری, لیکن میں نے سوچا کہ بعض اوقات پروگرام میں نظر نہ لگ جائے, تو جیسے بہت خوبصورت چہرے پہ ایک کالا تل لگا دیا جاتا ہے نا, ہاں جی, تاکہ نظر بد سے بچے, تو اس طرح علم کے موضوع پر ایک میری کال ایسی ہے جی جی, یہ تاکہ آپ لگا کے ہوا پروگرام نظر بد سے بچے. یہ لگا ہوا. دوسری بات یہ تھی کہ مفتی صاحب نے آپ کے متعلق جو کچھ فرمایا ہے, میں اس کی توثیق بھی کرتا ہوں, تائید بھی کرتا ہوں, لیکن ایک پہلو یہ ہے کہ آپ کے کلام میں جو مزید تاثیر ہے اس کی وجہ یہ کہ آپ کا ادب سے بڑا گہرا تعلق ہے. یہ کورونا نے جب نئی نئی آنکھیں دکھائی تھیں تو آپ نے اس وقت فرمایا تھا کہ یہ کورونا جو ہے ادب میں بطور استعارہ استعمال ہوگا, اور اب ہو رہا ہے. آپ کا شعر آبی کی نظر ہے کہ مسافان بغل گیر دور دور ہیں وہ, دیار عشق میں لگتا ہے کورونا آیا. بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو مزید بڑھائے, آپ کے حسن کو بڑھائے, آپ کے پروگرام کو بڑھائے, آپ کے نشریات کو بڑھائے, اور بھرپور قسم کا پروگرام ہے. اور اس کے آپ جو کچھ آپ پڑھتے ہیں وہ ہماری ان کہی فرمائشی ہوتی ہے, تو لہذا کچھ جو کہنا ہے. تو میں آج بہت دنوں بعد یہ کال ملی ہے, تو اس لیے میں نے تھوڑی سی اپنی حسرت نکال لی آپ سے بات کر کے. اللہ آپ کو خوش رکھے. اسلم غزالی صاحب, آپ بتائیے ہماری بہن کی طبیعت کیسی ہے؟ بس وہ ماشاءاللہ ان کا ایک شعر آپ نے پڑھا تھا نا, کلام پڑھا ہے کہ وہ سب کچھ مکین گنبد خضرا پہ چھوڑ دے, تو وہ جو وظیفہ بن گیا ان کے لیے بھی اور بہت سارے لوگوں کے لیے, تو الحمدللہ اس سے بڑا اطمینان حاصل ہوا ہے. چشمے کرم پہ مرضی مولا پہ چھوڑ دے, مولا پہ چھوڑ دے, سب کچھ مکین گنبد خضرا پہ چھوڑ دے. دنیا کے رنج و غم کا مداوا اسی میں ہے, سب کچھ مکین گنبد خضرا پہ چھوڑ دے. بے شک بے شک. آپ خصوصی دعا میں یاد رکھیے گا اویس بھائی ہمیں. آپ نے مجھے وہ یاد دلا دیا کہ وہ کرونا کا نیا نے جب لاک ڈاؤن لگا تھا تو میں نے ایسے ہی کہہ دیا. میں جا کے جانتے ہیں مجھے کوئی شاعر تو ہوں نہیں, تو میں نے ایسے ہی لکھ دیا تھا کہ کرونا کی وبا نے کر دیا خلوت نشیں ہم کو, کرونا کی وبا نے کر دیا خلوت نشیں ہم کو, وگرنہ ہم سے آوارہ مزاج اور چار دیواری. دکھتا ہی نہ ہو گھر کے اندر شہر میں, وہ بیچارہ ایسا بیٹھ گیا آ کر, وگرنہ ہم سے آوارہ مزاج اور چار دیواری. تو کسی کو شکایت ہے کہ گھر پہ نہیں ملتا نہ, وہ تو خیر وہ کئی اور بھی اشعار تھے غزالی صاحب جو میں نے ان کو ہی بھیجے, چند لوگوں کو بھیجے, کسی کو نہیں بھیجے. اس میں ایک یہ بھی تھی نا کہ اتنا خواہش تھی کہ کچھ ملے کچھ فرصت. نہیں ماشاءاللہ وہ بڑی بہت اچھی ترجمانی ہے. وہ آپ کے شعر کو آپ نے کہہ دیا کہ ترجمانی وہ پورے معاشرے کی ہے, پورے ماحول کی ہے, تمام لوگوں کی ہے. وہ استعارہ بن جاتے ہیں نا, استعارہ بن جاتا ہے. استعارہ بن گیا بالکل. آپ دیکھیں اس وقت رسائل جرائد اخبارات جو ہیں مستقبل میں طور پہ شاعر, لیکن آپ ابتدائی شاعر ہیں جنہوں نے اس کو استعمال کیا. مستقبل میں جو نا شاید ہوگا کہ کوئی آئے گا اور ہاتھ نہیں ملائے گا یا کوئی گلے نہیں ملے گا, تو کہیں گے یار لگتا ہے تو کورونا ہو گیا. جیسے دسمبر میں تمام شاعروں کے اندر انگڑائی آتی ہے, تو ایسے ہی جب یہ سال گزر کرے گا اس کا, تو یہ اس انگڑائی کے اندر مصافحہ نہ بغل گیر دور دور ہیں وہ, دیار عشق میں لگتا ہے کرونا آیا. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ ہماری بھابھی صاحبہ کو شفا عطا فرمائے مکمل, اور ان کا لکھا ہوا کلام میں انشاءاللہ جو نا آپ نے اس پروگرام میں میرا ارادہ ہے شامل کروں گا. وہ ایک کلام تھا ان کا, وہ میں نے پڑھا بھی تھا. وہ دوسرا آنکھیں ایک جذبہ دیدار سے بے تاب ہے, ہاں, تو اس میں انشاءاللہ میں نے پڑھنا ہے. بلکہ آج میں ایک شعر پڑھتا ہوں. پھر ہجر کے گیتوں کی چٹکنے لگی کلیاں, پھر ہجر کے گیتوں کی چٹکنے لگی کلیاں, اشکوں کا ترنم ہے تو مضراب ہے آنکھیں,
اشکوں کا ترنم ہے اور مضراب ہے آنکھیں، مضراب ہے آنکھیں. انشاءاللہ ضرور پڑھوں گا. آپ کا بہت شکریہ آپ نے کال کی. ناظرین وقت پھر تیزی سے گزر گیا اور پتہ ہی نہ چلا کہ کب جناب پروگرام کا ٹائم ختم ہونے کو ہے. تو آج سوال کرتے ہیں اپنی گفتگو سے، اگر کسی نے غور سے سنا ہوگا نا تو وہ فوراً جواب دے گا. آپ کے پاس ہیں صرف 5 منٹ. اچھا اس سے پہلے ایک کلام میں دے دوں کہ کل کے لیے کس کلام سے جو ہے وہ انتخاب کیا جائے. مفتی صاحب کون سا کلام دیا جائے بچوں کو پڑھیں؟ سب سے اولا والا ہمارا یہ دے دیا میں نے. یہ دے دیا. ہاں پھر وہ سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن. یہ بہت مشکل ہو جائے گا لوگوں کے لیے. آسان سا کیا جود و کرم ہے شہبت. میں بتاتا ہوں. آپ کریں ایک کام کریں، وہ کلام لیں. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، مرحوم خورشید احمد کو ہم یاد کریں گے. تو آپ اس کلام سے کوئی شعر جو ہے وہ ضرور جو ہے ریکارڈ کر کے دیجیے گا. تو اگر اچھے پڑھنے والے ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم ذرا لمبا بھی چلا دیں. تو دوسری بات، اور ایک آج کا جو سوال ہے وہ یہ ہے، علم کسے کہتے ہیں؟ علم کسے کہتے ہیں؟ وہ تعریف جو مفتی صاحب نے بیان کی وہی بتانی ہے. 5 منٹ کا وقت ہے آپ کے پاس، پھر اس کے بعد وقت نہیں بچے گا. پیارے بھائیو، اپنے اس چینل کو جو ہے وہ ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں اور کوشش کریں کہ سبسکرائبر جو ہیں وہ زیادہ ہوں اور زیادہ لوگوں تک ہماری بات پہنچے. آپ لوگ پورا مہینہ تقریباً 22 دن ہو گئے، آپ نے بڑی حوصلہ افزائی کی اور بہت زیادہ تعریفیں کی اور الحمدللہ بہت خوشی ہوئی. اور یقین کریں میں جب یہ پروگرام شروع کیا تھا تو مجھے اتنا اندازہ نہیں تھا کہ یہ پروگرام جو ہے اتنا ماشاءاللہ دیکھا جائے گا اور لوگ اتنا پسند کریں گے، میرے توقع سے بھی زیادہ. اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ کئی لوگوں نے تعاون بھی کیا. میں سب کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ تمام کو خوشیاں دے، تمام کی اس کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بتقاضۂ بشری کوئی لفظی کوتاہی غلطی ہوئی ہو، اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. آج مہمان تو نہیں آئے لیکن گفٹ آ گئے. جی مہمان نہیں آئے لیکن گفٹ آ گئے. اب کیا کروں میں مفتی صاحب، کس کو دوں؟ میرے خیال میں 2 ہی ہیں، تو چلے میں ایک کام کرتا ہوں. تیسرے کو بلا سکتے ہیں اگر ہو تو چوائس. تیسرے کو کیوں بلاؤں بھائی؟ یہ بن ہاشم کی طرف سے جو ایک گفٹ ہیمپر ہے مفتی صاحب آپ کی خدمت میں. جزاک. اور ہمارے تسلیم بھائی FM فوڈ والے ذائقہ پاکستان کا، ان کی طرف سے بھی یہ شکریہ. آپ کو، آپ چاہیں تو بعد میں مجھے دے سکتے ہیں. اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے. اپنا، اپنے گھر والوں کا، اپنے اطراف میں سب کا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایثار رمضان، ایثار رمضان، ایثار رمضان، ایثار رمضان.